بیویاں خامد خامد بیویوں کو بھول جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے رب نے ایک حبیب بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نام کے ساتھ بہت سے مناسبتیں قائم کی۔ اپنا نام رکھا اللہ، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، دوسرا نام رکھا احمد۔ لفظ اللہ میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف۔ اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو ایسا خوبصورت کر کے برابر بنایا کہ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، ایسے تول کے بنایا۔ ہمارے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ایران میں اللہ نہیں بولا جاتا، خدا بولا جاتا ہے۔ خدا کہنا منع نہیں ہے، علماء نے استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں اللہ کہنے کی عادت ڈالو کہ اللہ کا نام اللہ ہے، خدا اللہ کا ترجمہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ میرا نام ہے طارق جمیل، ٹھیک ہے؟ طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا، ٹھیک؟ تو آپ مجھے کہو گے مولانا رات کو آنے والے کب آئے؟ کہو گے کوئی یہ تک بنتا ہے جی مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ میں کہوں گا تو کملا کتھوں آ گئے ہیں، پٹھے نار دل ہی جانا ہے، ٹھیک؟ اور ایک آپ کو صحیح واقعہ سناتا ہوں جس سے میرا مدعا واضح ہوگا۔ ہماری راجپوت قوم کی ایک شاخ ہے سیال، ان سیالوں کی آگے ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے، ڈنگے جن کو اردو میں ٹیڑا کہتے ہیں، وہ زیادہ ہی اوکھے ہوتے ہیں تو ان کا نام ہی پڑ گیا ڈنگے سیال۔ اچھا، وہ ایک کاسٹ بن گئی ڈنگے سیال، جنگ میں بڑے بڑے وہ ذمہ دار ہیں۔ تو ایک ہمارے دوست سے جہانگیر مرحوم فوت ہو گئے، انہوں نے اپنے دوست کو جنگ شہر میں فون کیا، آگے بچی نے اٹھایا، بچی شہر کی، انہوں نے کہا ابو گھر میں نہیں ہے۔ کہا اچھا بیٹا، جب ابو آئیں تو انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے دوست کا فون آیا، وہ بڑے ہنس رہے تھے، کہنے لگے میاں جہانگیر بڑا لطیفہ ہو گیا۔ کیوں ہے؟ کیونکہ میں آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ تو میرے بھائی بہنوں، کہا کرو اللہ، کہو اللہ، کہو اللہ، پھر کہو اللہ۔ میرے اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، میرے رب کا نام اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرے رب کا نام اللہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ الا هو، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے بھائی بہنوں، میں ایک پیغام لایا ہوں کہ اب آج تک ہم نے زندگی اپنی مرضی کی گزاری، آج کے بعد محمدی بن کے اللہ کو دکھا دیں، آج کے بعد غلام رسول بن کے اللہ کو دکھا دیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد مصطفیٰ میرے اللہ کے محبوب، جو آپ کے سانچے میں ڈھلے گا وہ اللہ کا محبوب، محمد مصطفیٰ میرے اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی، جو ان کی غلامی میں آئے گا اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی۔ میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی کو چنا، ایک کو حبیب بنایا۔ میرے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب تھا 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب تھا 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان پیر کی رات، یہ کتاب کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن عام جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال۔ میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا، آدم کی مٹی اکٹھی ہونے سے پہلے میں نبی بن چکا تھا، عالمی نبی، سارے عالم کے نبی، کل کائنات کے نبی، کائنات سے چن کے بنایا، خلاصہ کر کے بنایا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کل کائنات کو دیکھا، آدم کی نسل میں سے عربوں کو الگ کیا، پھر سارے عرب کی نسل کو دیکھا، اس میں سے مضر کو الگ کیا، پھر مضر کی نسل کو دیکھا،
اس میں سے قریش کو الگ کیا، پھر قریش کی نسل کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی نسل میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ میں کائنات میں سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی نسب ہوں، آپ سے بڑھ کر کسی کا خاندان نہیں، کسی کا نسب نہیں، واحد نبی ہیں جن کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ میرا نبی ہے، یہ میرے نبی ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں، من انفسکم پڑھو تو یہ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں، آپ جیسا عالی نسب، آپ جیسا عالی خاندان، آپ جیسا عالی مقام کائنات میں آیا نہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسی مکمل شخصیت، آپ جیسا کامل اکمل اطہر انور اعلیٰ ازکیٰ ابہا اشرف کوئی کائنات میں آیا نہیں، کوئی پیدا نہیں ہوا، پیدائش بھی نرالی، آمد بھی نرالی، جانا بھی نرالا۔ آمد میں سب سے آخر، پیدائش میں سب سے پہلے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، میرے نبی بھی پیدا ہوئے، لیکن میرے نبی کی آمد عجیب آمد ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے ساتھ گندگی آتی ہے، میرے نبی پیدا ہوئے خوشبو پھیلتی چلی گئی، طہارت، خوشبو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ ناف آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹتے ہیں۔ میرے نبی پیدا ہوئے مقطوع السرہ، ناف کٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کاٹا گیا۔ بچے کا ختنہ ہوتا ہے، میرے نبی ماں کے پیٹ سے ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے، پاک پاکیزہ پیدا ہوئے، خوشبودار پیدا ہوئے۔ دائی حلیم، دائی وہ حیران ہیں، یہ کون ہے، یہ بچہ کیسا ہے؟ شفا بنت اسد، عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، کہنے لگی امنہ یہ تیرا بچہ کیسا ہے، یہ بچہ کیسا ہے، پاک خوبصورت۔ انہوں نے بچے کو ساتھ لٹایا، یہ بچہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، میرے نبی نے کروٹ بدلی، ہاتھ رکھے، پورا سجدے میں چلے، گھٹنے اٹھائے، سجدے میں گئے، لمبا سجدہ کر کے ٹورانٹو کا ایمان والے مرد عورتوں کو بتایا نماز لے کر آ رہا ہوں، چھوڑنا نہیں، نماز پہلے 15 منٹ میں سجدہ کر کے دکھایا، پھر یوں سینہ اٹھایا، اس ہاتھ پہ آسرا لیا، اس ہاتھ کو اوپر اٹھایا، شہادت کی انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا۔ یہ میرے نبی کی آمد ہے۔ ماں پریشان حیران ہو کر بچے کو گود میں لیا، بچے کو غور سے دیکھ رہی ہیں، یہ کیا بچہ ہے؟ گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا، ایک دھند اندر آئی، جیسے سردیوں میں نظر کچھ نہیں آتا 2 فٹ پر، ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی، نظر نہیں آ رہا، بچہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے اندر سے آواز آئی طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه ونعته وصورته، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، کل کائنات پھرا کر بتا دو، جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی، جو ان کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا، ورنہ بھٹک کے ہلاک ہو جائے گا۔ واہ! اور آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو، شیس کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، لوط کی حکمت دو، صالح کی فصاحت دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، اور الیاس کا وقار دو، اور داؤد کی شیریں زبان دو، ایوب کا صابر دل دو، یونس کی طاعت دو، اور عیسیٰ کی اور یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، واغمسوہ فی اخلاق النبیین، تمام نبیوں کو جو ملا اس بچے کو دے دو۔ یہ میرے نبی ماں کے پیٹ سے نکل کر 1.25 لاکھ نبیوں کا سب کچھ سینے میں اللہ نے اتار دیا۔
دیا، پھر 63 سال اس میں پرواز ہے۔ کون ہے جو میرے نبی کی ہستی حیثیت کو مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے؟ ثم دنا فتدلى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا راعنا ولكن قولوا انظرنا يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون۔ ہاں یہ سب میرے رب نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھا کے بیان کیا ہے۔ یہ سارے میں نے نبی کی نعت پڑھی، نعت خانی نہیں ہوتی، میں نے بھی نعت پڑھی ہے، پر میں نے وہ نعت پڑھی ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں پڑھ کے سنائی ہے۔ یہ میرے رب کی نعت خانی ہے میرے محبوب کے لیے کہ جیسے اللہ کو اس کے مقام کو کوئی نہیں جان پہچان سکتا، ایسے میرے حبیب کے مقام کو سوائے اللہ کے کوئی جان پہچان نہیں سکتا۔ میں تو ہاتھ جوڑنے آیا ہوں کہ ہم محمدی بن جائیں، ہم محمدی بن جائیں۔ یہ چند روزہ زندگی، یہ آنکھ بند ہوتے ہی نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اس دھوکے سے باہر آ جائیں، اس دھوکے سے باہر آ جائیں جو میرے نبی لے کر آئے اور اس کے پیچھے چلے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان ایک خوبصورت زندگی لایا ہوں، دنیا کی عزت آخرت کی عزت لایا ہوں۔ یہ دعویٰ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا کہ میرے پیچھے چلو دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ۔ آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، میرے نبی نے دعویٰ کیا میرے پیچھے آؤ دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد، آپ نے کہا لبیک۔ آپ بدتمیزی کے جواب ہمیشہ محبت سے دیتے تھے۔ آپ نے کہا لبیک۔ کہنے لگا 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی تمہاری۔ آپ نے کہا کیا؟ کہ تم کہتے ہو ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آئیں گے، ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا، اور کہ تم کہتے ہو روم فتح ہو جائے گا، ایران فتح ہو جائے گا، اتنے بڑے بادشاہ یہ تیرے فقیر بندے کیسے فتح کریں گے؟ اچھا، تیسری کہ تم کہتے ہو مر کے مٹی ہو کر پھر زندہ کیے جائیں گے۔ کون زندہ ہوا ہے آج تک؟ کوئی پیو دادا ساڈا اٹھی تھے قبریں سارے موئے پہ کتھوں آ گئے؟ آپ مسکرائے، آپ نے کہا لعلک تطول بک الحیا، انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی، تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، ایران اور روم بھی ٹوٹ کے آئے گا، اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے والی، تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے بتاؤں گا تیسری گل پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگا میں نہ مانوں، بڑا کوئی تکڑا ہے، واپس ہی ٹر گیا۔ جب مکہ فتح ہوا عرب مسلمان ہو گیا، کہنے لگا بھی ایک غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایران بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا، کہنے لگا بھی دوئی بھی ہوگی کہ تری ہو ہی نہ جاوے بھلیا کلمہ پڑھ لے۔ تو اس نے کلمہ پڑھا اور ہجرت کر کے مدینے آ گیا اور زندگی مدینے گزاری۔ حضرت عمر جب وہ آتا ان کی مجلس میں، حضرت عمر اس کو فل پروٹوکول دیتے، تو صحابہ حیران ہوتے ایک بدو کے لیے عمر جیسا بندہ پروٹوکول کیوں دیتا ہے؟ تو ایک دن انہوں نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں سے کیوں پروٹوکول دیتا ہوں؟ میں اس مجلس میں تھا جس میں یہ آیا تھا، اور اللہ کے نبی نے اسے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں، اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ لہٰذا یہ بڑا خصوصی آدمی ہے، اس کو میرے نبی نے پکڑ کے جنت میں پہنچانا ہے۔ میرے بھائی بہنوں میں یہ کہنے آیا ہوں اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھوں میں دے دو۔ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے جس میں کچھ حصہ عبادات، مختصر عبادات ہیں، نماز 5 وقت ہے، باقی کچھ نہیں، روزہ سال کے بعد ہے، وہ ابھی آ رہا ہے۔ میرے نبی پہ 9 رمضان آئے، 9 میرے نبی پر 9 رمضان آئے۔ مدینہ جانے کے بعد
ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی 2 تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا، اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ، اور رمضان یوں پیچھے جا رہا ہے، ستمبر سے اگست میں آیا ہے، اگست سے جولائی میں آیا ہے، اور جولائی سے جون میں آیا ہے، اور میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے۔ سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا، 9 رمضان سارے گرمی کے روزے، اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی 2 کھجور اور 1 گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر، کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا، لیکن 2-3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی۔ اس پر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے، اعتکاف کر کے دکھایا، پورا مہینہ 20 دن 10 دن، پھر ساری زندگی 10 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں، اور امت کو خوشخبری سنائی۔ رمضان آ رہا ہے تو میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ میرے نبی ممبر پر آئے، کہنے لگے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ صحابہ وہ کون آ رہا ہے؟ پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی وحی آ گئی؟ کرنا کیا کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں، تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، رات کی تراویح کی نماز ملی۔ آپ کا رمضان آج کل بڑا اوکھا ہوگا لیکن اجر بھی بڑا ہوگا۔ میں نے 1 دن پہلے واپسی رکھی بھی، 18 گھنٹے گوڑی تھے بکھر ہوئے آپ تو پھنسے ہوئے، میں تو نہ پھنسوں، تو پھر اس کا اجر بھی اس کے مطابق ہوگا، اجر بھی اس کے مطابق ہوگا۔ تو میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے، گرمیوں میں گزرا ہے، اور آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی۔ پہلے کسی امت پہ تراویح نہیں آئی، ہماری امت، اس امت پہ تراویح کی نماز آئی۔ پہلی امت کا روزہ مشکل، تو ہمیں ایک آسانی ملی، قیس بن سریمہ۔ پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے، 24 گھنٹے، 24 گھنٹے۔ جب ہمارے اوپر رمضان آیا 24 گھنٹے، پہلا روزہ، دوسرا روزہ۔ قیس بن سریمہ ایک صحابی ہیں، اونٹ چرانے والے۔ اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا۔ جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو، آنکھ لگی روزہ شروع ہو گیا۔ یہ گھر آئے، کہنے لگے بیوی سے کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگے ویلے بیٹھے ہیں، کیسے کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ اب یہ تھکے ہوئے آئے تھے، یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا، بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے، کہا لگتا ہے ابن سریمہ، ارے سریمہ کے بیٹے تیرا تو کم ہو گیا۔ ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو ظہر کی نماز میں آئے مسجد میں تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا۔ تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا، تو میرے اللہ نے قرآن اتارا، چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، آپ کی امت کو اجازت ہے، سحری تک کھاؤ، کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ رات کو آسانی کر دی، کھاؤ پیو۔ پہلے جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی، بیوی بھی حرام ہوگی، خامد بھی حرام ہوگا، ہر شے حرام ہوگی۔ 1-2 واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل۔ ایک اور بدو آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر۔ کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ آپ نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا۔ کہنے کا میں آپ مسکین میں کتوں روٹی کھواؤں؟ آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ۔ کہنے کا ایک روزے آئے کام کیا، 60 روزے کتوں؟ ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے۔ آپ نے کہا اچھا بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ تو آپ نے او بھائی کتنے ہیں؟ جی بیٹھا کیوں رہا، یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، تسی انج کرو میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے، یہ داڑھیں نظر آئے، اتنا ہنسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے۔ آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا، پر اور کسی واسطے نہیں، صرف تیرے واسطے۔ تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے، ہر حلال چیز حلال ہے۔ سحری کے بعد ختم، تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا، ایک نماز کا اضافہ کیا، تراویح۔ وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے اجر بڑھا دیا۔ میرے نبی نے خوشخبری سنائی، میری بات دھیان سے سننا، رمضان آنے والا ہے، تراویح آنے والی،
तरावी के हर सजदे पर 1500 नेकी, 1500 नेकी। यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामे इस्लामी हुस्ना की मस्जिद वाले 1500 नेकी आपको समझ में नहीं आएगी। एक छोटा सा इश्तिहार लगा दें, जो हमारी मस्जिद में तरावी पड़ेगा उसको $15 मिलेंगे, हर सजदे पे $15। अगले दिन तुसी दादियां नहीं चाह के ले जाओ, दादियां ते तोड़ी लड़ाई शुरू हो जाओ, अम्मा तो मेरे नाल टुर, दादी तो मेरे नाल टुर। मेरे नबी की खुशखबरी 1500 नेकी, 3 सेकंड का सजदा। हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का एक महल जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे। तुझे एक घर लेके सारी जिंदगी कर्जे लाई रख दे हो नहीं? एक सजदे पर, एक सजदे पर, एक सजदे पर जन्नत में इतना बड़ा घर कि 60,000 सोने चांदी के दरवाजे। हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त सोने चांदी का जिसका नीचे 100 साल घोड़ा दौड़ सके। एक रोजा, एक रोजा। रमजान का कभी सोचा रमजान का मतलब क्या है? रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? अल्लाह ने 11 महीनों के नाम अरबों से रखवाए और रोजे के महीने का नाम खुद रखा कुरान में, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादुल ऊला, जुमादुल सानी, रजब, शाबान, शव्वाल, क़ायदा, ज़ुल्हज, ये अरबों ने नाम रखा। और रमज़ान पहले से रखा जा चुका था, अरबों से रखवाया। रमज़ान के लफ्ज़ और रोज़े में क्या जोड़ है? रमज़ान कहते हैं जल जाना, जल जाना, जल जाना। तो इसको रोज़े के साथ क्या मुनासबत है कि जब कोई मर्द औरत रोज़ा रखता है या रखती है तो पिछले 330 दिन के गुनाह, आज रोज़ा रखा, भट्टी तैयार हो गई, गुनाह डाल के जलाओ, दूसरे दिन और गुनाह जलाओ, तीसरे दिन और गुनाह, चौथे दिन और, 30वें दिन सारे गुनाहों को अल्लाह ताला जला के राख करके ईमान वाले मर्द औरत को पाक करके साफ करके आखिरी रात कहता है जाओ बख्शे बख्शाए चले जाओ, जाओ बख्शे बख्शाए चले जाओ। तो मेरे नबी तो 2 खजूर पे रोज़ा रखते थे। और एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है रमज़ान का, कहीं से बकरे की सिरी पकी हुई आ गई तो अब बड़े शौक से खा रहे थे और साथ इरबाज़ इब्न सारिया भी थे, हज़रत अली भी थे और हज़रत मिक़दाद भी थे। 3-4 आदमी सिरी खा रहे थे। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए कि या रसूल अल्लाह, सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप खाना पीना बंद फरमा दें। अब मैं कहा ठीक है। वो बाहर चले गए, अजान देने लगे। फिर ख्याल आया मैं देख लूँ कि आपने खाना छोड़ा कि नहीं छोड़ा। वापस आए तो आप खा रहे थे। कहा या रसूल अल्लाह वल्लाहि लक़द अस्बहता, अल्लाह की कसम सुबह हो गई। आपने हाथ पीछे कर लिया। कहा अरे बिलाल, नहीं हुई थी, नहीं हुई थी, तेरे कसम खाने पर अल्लाह ने पहले निकाल दिया उसकी कि तेरी कसम झूठी ना पड़े। हज़रत अली ने फरमाया अगर बिलाल कसम ना उठाते तो जब तक मेरे नबी खाते रहते अल्लाह सुबह को पीछे हटाते जाते, हटाते जाते। देग पक रही थी, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन जर्राह वो देग पका रहे थे, बकरा। आपने कहा अबू उबैद, ये मुझे बकरे की दस्ती पकड़ाना, अगले बाजू। आपको अगले बाजू का गोश्त पसंद था, गर्दन का गोश्त पसंद था, ये कमर के पुट का गोश्त आपको पसंद था, दूध पसंद था, बरनी खजूर पसंद थी, अजवा खजूर पसंद थी, ताज़ा रोटी पसंद थी। आप या ताज़ा खाते थे या फाका। थोड़ी तरह नहीं 8 दिन पका के फ्रिज ठोक दो तो काट काट के गर्म की रखो तो खाती रखो। या आप ताज़ा खाते थे या फाका फरमाते थे। एक दफ़ा फतह मक्का पर उम्मे हानी के घर आपने बासी रोटी खाई, वरना आपने हमेशा ताज़ा या फाका, या ताज़ा या फाका। कभी जिस खाने पे रात गुजर जाती उसे नहीं खाते थे। तुसी माशाल्लाह 8 रातां जो खाधी जांदे हो, खाधी जांदे। हाँ, तो कहने लगे उबैद ये दस्ती पकड़ाना। तो उन्होंने ऐसे बकरे का बाजू निकाल के पूरा आपने यूं पकड़ा, नोच के फेंका। का दस्ती पकड़ाना, आपने उन्होंने यूं निकाला, डोई सर आपने पकड़ा, खाया। कहा मुझे बकरे का बाजू दस्ती पकड़ाना। कहा या रसूल अल्लाह, बकरे की 2 ही होती हैं। आपने कहा तेरा भला हो जाए, अगर तू मेरे कहने पे डोई डाल देता, जब तक मैं कहता रहता अल्लाह मुझे निकाल के खिलाता रहता, अल्लाह मुझे निकाल के खिलाता रहता। अल्लाह ने रमज़ान भेजा हुआ है, रमज़ान आ रहा है।
اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، ایک دوسرے کو معاف کر دو، روزے کی حفاظت کرو۔ آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھے ہو، لڑے ہوئے ہوگے، ناراض ہو گئے، میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں گے، بھائی بہنیں لڑی ہوں گی، رمضان آ رہا ہے، تیاری کرو۔ جیسے حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہو، رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو، خود جا کے معافی مانگ لو، اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا، مرتبہ اونچا کر دے گا۔ آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ، تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا، مانگو۔ اور ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو 1000 راتوں کے برابر کر دی۔ وہ آج آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں، 5 راتیں جاگ لو، 3 گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوتی، تو 5 راتیں جاگ لو، 21 23 25 27 29، ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی۔ ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادت سے بڑھیا ہو جائے گا، صرف ایک رات کا جاگنا، ایک رات کا جاگنا۔ ایک شرط ہے، دل میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، حقارت نہ ہو، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو، بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو، تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی۔ تو عبادات میں ایک نماز ہے، پھر کو روزہ ہے، پھر زکوٰۃ اور حج مالدار لوگوں کا فریضہ ہے، غریبوں کا نہیں ہے، متوسط طبقے کا نہیں ہے۔ تو عبادات کا جو نصاب ہے بڑا مختصر ہے، 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ روزے سال کے بعد آتے ہیں، گنجائش ہے، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، مریض ہو بعد میں رکھ لو، زکوٰۃ سارے سال میں کسی وقت دے دو، حج زندگی میں کب کسی وقت کر لو، یہ ایک چھوٹا سا نصاب ہے۔ دوسرا میرے نبی کی زندگی کا پہلو جسے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جو نمایاں ہے، جو روشن ہے، وہ میرے نبی کی زندگی ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، وہ میرے نبی کا درگزر ہے، میرے نبی کا پیغام محبت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ ایو اور الاسلام اوثق، صحابہ نے کہا الصلاۃ، نماز، آپ نے کہا نہیں، جہاد، آپ نے کہا نہیں، روزہ، آپ نے کہا نہیں، حج، آپ نے کہا نہیں۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ، نماز، جی نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ سنو اور سے توجہ سے، میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام پیغام محبت ہے، میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے، کسی سے نفرت نہیں، بغض اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب دور دراز جگہ میں ہو، اب آپ یہیں کے، جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ یہیں کے شہری ہیں، یہ آپ کا دیس ہے، یہ آپ کا وطن ہے، اسے محبت سے بھرو۔ پاکستان کی نفرتیں یہاں زندہ کرو، ہندوستان کی نفرتیں، بنگال کی نفرتیں یہاں مت زندہ کرو، آپس میں امت بن کے رہو، مذہب کے نام پہ مت لڑو۔ یورپ میں یہ آگ لگی ہوئی ہے، میں بہت عرصے کے بعد آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہاں مذہبی نفرت ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ یورپ میں بہت دفعہ جانا ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، وہاں یہ جھگڑے، نفرتیں، ہماری مسجد تمہاری مسجد، ان کے پیچھے نماز نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں، یہ تو مسلمان ہی نہیں، یہ تو گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ کافر ہیں۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، مومن بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، مومنہ بن کے رہو، مسلمہ بن کے رہو، اختلاف رائے کو برداشت کرو۔ یہاں چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، روزے کے ٹائم میں اختلاف ہوتا ہے، علماء سے کہتا ہوں اس اختلاف کو مٹھاؤ، جس میں سہولت ہو سارے وہ لے لو۔ امت میں تفریق نہ پیدا کرو، یہ علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، جس میں امت کو زیادہ سہولت ہو۔ ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما، 2 کام جب میرے نبی کے سامنے ہوتے تھے، جو مشکل ہوتا تھا چھوڑ دیتے تھے، جو آسان ہوتا تھا لے لیتے تھے۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ مذہب کی نفرت پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ اگر آپ اور میرا مسائل میں اختلاف ہے تو یہ ہماری محبت کو نہ ختم کرے، ہمارے تعلق کو نہ ختم کرے، ہماری نفرتیں نہ پیدا ہوں۔ اختلاف ہے، شروع سے تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، لیکن اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کو محبت میں بدلو، اسے محبت میں بدلو، اسے محبت میں بدلو۔ اختلاف رائے کو برداشت کرو، مذہب کے نام کی نفرت کو ہوا نہ دو، ہوا نہ دو، اس کو ٹھنڈا کرو، اس پر پانی ڈالو، اسے بھڑکاؤ نہیں، اس پر پانی ڈالو۔
میرے نبی نے عبداللہ بن ابی سے نباہ کر کے دکھا دیا، جو منافقوں کا سردار، باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے میرے نبی کے، عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا سب کو معلوم تھا، یہ منافق ہے، اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، آپ نے اس کے اپنے ساتھ رکھا۔ ایک دن آپ پانی پی رہے تھے، عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ پکے صحابی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان مل جائے۔ آپ نے پکڑا دیا، گھر آیا، کہا ابا یہ پانی پی لے۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے نبی کا بچا ہوا پانی ہے، پی لے شاید تجھے ایمان مل جائے۔ سنو، کہنے لگا وہاں سے کسی کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا، کسی کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا۔ وہ واپس جا کر کہنے لگا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا سر اڑا دوں؟ آپ نے کہا نہیں، تیرا باپ ہے، یہ کام نہیں کرنا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ اور جب وہ مرا کم وقت ان کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا پڑھاؤں گا۔ کفن دیں گے؟ کہا دوں گا۔ کہ اپنا کرتا دے دے، آپ نے کرتا اتار کے دیا، جا اس کو کفن دے دو کہ شاید کم وقت بخشا جائے۔ اور اب اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے، سلام بھی نہیں کرتے، مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے کرتا دیا، اس کو پہنایا، آپ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عمر آگے آ گیا، یا رسول اللہ آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ کہ عمر مجھے بتاتے ہو یہ کون ہے؟ مجھے نہیں پتا کون ہے۔ کہ اس کا آپ جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، تو میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا، پھر اس کے دفن میں شریک ہوئے، آپ پیچھے پہنچے تو وہ قبر میں اتار دیا تھا، کہ باہر نکالو۔ قبر سے باہر نکال کے اپنے لعاب تھوک کو منہ سے نکال کر اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ اس کو دیکھ کر 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا کہ اتنا بڑا خلق صرف نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو، میرے نبی کی زندگی، معاشرت، پاکیزہ اخلاق، محبت بھرا پیغام، ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے، بیوی کا خامد کے لیے، بہن بھائیوں کا ایک دوسرے کے لیے، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو آج ہم بھول چکے ہیں، مٹ چکی ہے، مٹا چکے ہیں۔ میرے نبی کے خوبصورت اخلاق، میرے نبی کا درگزر کرنا، میرے نبی کا معاف کرنا۔ 21 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو آپ نے کہا، مکے والے جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، ایک جملے پر جاؤ معاف کیا۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے، میرے نبی کے اخلاق سچائی، میرے نبی کے اخلاق دیانتداری، میرے نبی کے اخلاق صدق و امانت۔ سب سے زیادہ ہائی لائٹ جو مکی زندگی میں آپ کی صفت ہوئی، صادق امین، سچا امانت دار، سچے امانت دار۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ کنجوس بخیل ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا یتبع المؤمن علی الخصال کلھا، ہر مسلمان مرد عورت بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہے، لیکن اگر میرا امتی ہوگا دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے پہلے اپنا دیدار کرائے گا سب کو جنت میں، بھائیو یہ تو کوئی زندگی کوئی نہیں ہے۔ جب مال جمع ہوتا ہے تو موت آ چکی ہوتی ہے۔ آپ لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے، بنتے بنتے کچھ بنے تو موت دستک دینے لگی، گھٹنے درد کرنے لگے، آنکھوں پہ چشمے چڑھ گئے، سوٹیاں ہاتھ میں آ گئیں۔ جب مال سے نفع اٹھانے کا وقت آیا تو موت سر پہ آ گئی۔ یہاں کے ہر انسان اس مشکل میں گرفتار ہے، جب اپنی دنیا سے کمانے کا، حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو موت دستک دے رہی ہوتی ہے۔ اور موت تھوڑا پیچھے ہٹ جائے تو بڑھاپا تنگ کرنے آ جاتا ہے، بیماریاں تنگ کرنے آ جاتی ہیں، پریشانیاں سر پہ آ جاتی ہیں۔ موت کے بعد اگر اللہ راضی ہو گیا تو جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے، جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ویلکم کرے گا جنت والوں کو، وہ یہ نہیں کہے گا میرے ایمان والے آ گئے، تہجد والے آ گئے، نمازی آ گئے۔ پوری تفصیل سنو۔ اللہ تعالیٰ جب جنت میں بٹھا دے گا جنتی مرد، جنتی عورت۔ ہمارے ابا اور اماں کا قد کتنا تھا کچھ پتہ ہے؟ 130 فٹ۔ کتنا بھائی؟ 130 فٹ۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے، سنا ہے نا؟ یہ بہت کم مرد عورتوں کو پتا ہوگا کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا؟ وہ حضرت حوا، حضرت حوا۔
حضرت حوا 130 فٹ کی اماں تھی، 130 فٹ کے ابا تھے. پھر ٹائم کے ساتھ گزرتے گزرتے ہم چھوٹے ہوتے 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 یہاں تک آ گئے. آگے چل کے اور نیچے ہو جائیں گے. جنت میں یہ قد واپس اللہ دے دے گا. جو ہمارے ملک کا کلچر جنہیں یاد ہے انہیں یاد ہوگا، ایک قوم ہوتی ہے مراسی، پتہ ہے نا مراسی؟ سنا، بڑی نازک قوم ہوتی، صرف زبان کی روٹی کھاتے ہیں، کم کو نہیں کرتے. تو زمیندار نے مراسی کے ذمہ لگا یہ میرا گھوڑا، اس کی مالش کر. وہ گھوڑے کی مالش مشکل کام ہے. وہ شروع ہو گیا. جب زمیندار گھر گیا وہ سو گیا. وہ سویا تو چور گھوڑا کھول کے لے گئے. جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا. تو اس نے کہا ابھی مارے گئے، آج میری خیر نہیں. وہ گھر گیا، خرگوش لا کے باندھ کے مالش شروع کر دی. جب تھوڑی دیر بعد زمیندار باہر نکلا، اس نے کہا میرا گھوڑا کی دیکھے جی آئے کھلوتا ہے. اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہوئے، گھوڑا ہے تو خرگوش ہے. صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 اے آ کھلوتے. ہمارے اماں ابا تھے 130 فٹ. پیسج آف ٹائم، گھستے 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 یہ ہمارے قد آ گئے. جنت میں پھر اللہ واپس کرے گا 130 فٹ. ایک عرب نوجوان کہنے لگا اتنے قد کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اتنا ہی کافی ہے. میں نے کہا تو یہ بتایا جنت کی کھجور کتنی لمبی ہے؟ کھجور درخت نہیں، پھل دانا کا نہیں. میں نے کہا جنت کی کھجور 25 فٹ لمبی ہے، دانا 25 فٹ کا ایک دانا ہے. وَتَمْرَتُهَا 12 ذِرَاعًا، تو ہے 5 فٹ. تو کھجور کے نیچے سے گزرا، اوپر سے ایک دانا تیرے سر کے اوپر گرا، تو وچے مر جاؤنا. پھر مسرات سے معذرت کے ساتھ جنت کی حور کا قد ہے 130 فٹ اور تو گیا 5 فٹ. وہ تو تجھے جے میں ڈال لے گی. پھر پوچھے میرا ہسبینڈ کدھر گیا ہے؟ اور وہ جو لباس پہنتی ہے، لباس وہ 3 میل کے ریڈیس میں گھومتا ہے. 3 مائل کے ریڈیس میں اس کا لباس گھومتا ہے. کسی ایک بوجھ پا کے انہیں بھول جاؤنی کہ ہسبینڈ گیا کدھر. لہٰذا تمہیں بھی 130 فٹ کرے گا، ان کو بھی 130 فٹ کرے گا. اور وہ جنت کی لڑکیاں تو پہلے 130 فٹ ہیں. ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا ایمان والی عورت کا؟ آپ نے کہا ایمان والی عورت کا. کہا وہ کیوں؟ کہا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن. جنت کی عورت نماز نہیں پڑھتی، ایمان والی عورت نماز پڑھتی ہے. جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی، ایمان والی عورت روزہ رکھتی ہے. جنت کی عورت عبادت نہیں کرتی، ایمان والی عورت عبادت کرتی ہے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی عورتوں سے عالی مقام نصیب فرمائے گا. اور ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. 70,000 گنا زیادہ خوبصورت. اور جنت میں ایک مقابلہ ہوگا. ایمان والی عورتیں، جنت کی عورتیں کٹھی. جنت کی عورتیں کہیں گی زندہ رہیں موت نہ آئی، جوان رہیں بڑھاپا نہ آیا، ہمیشہ راضی رہیں ناراض نہ ہوئی، ہمیشہ ساتھ دیا چھوڑا نہیں. اور دنیا کی عورت میں یہ ساری باتیں ہیں، موت بھی آئی، بڑھاپا بھی آیا، لڑائیاں بھی ہوئیں، جھگڑے بھی ہوئے، جدائی بھی ہوئی. نیک سے نیک عورت. 89 کا حج تھا تو ہم بارڈر پہ بیٹھے تھے مینا کے مزدلفہ کے ساتھ. بھائی فجر کی نماز پڑھیں گے اور نکل جائیں گے. تو ایک بڈھا بڈھی نیک ہی تھے جو حج کے لیے چلتے چلتے آ کے ہمارے پاس بیٹھ گئے تھے. ہمارے علاقے کے ہماری زبان تھی، یہاں نہ بیٹھو پیچھے بیٹھو. تھوڑی دیر گزری تو بڈھا کہنے لگا اٹھی ٹھوری ہے سائے سفر پہ ہے. وہ کہنے لگی میں تھک پئی ہوں، میرے کو نہیں ٹوریا جاتا. تو بڈھا کہنے لگا کہ شیطان بھی چوٹنا ہے، وہ شیطان کو بھی مارنا ہے، کام ڈھیر سارا چلیے. وہ کہنے لگا میں تھکی ہوئی، میں کوئی نہیں جانتی. دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی. مزدلفہ میں لڑائی شروع ہو گئی. بڈھا کہنے لگا اتنے پیکے کوئی نہیں جتنے رستے لگی جیسے ہیں، اگا ہی ٹرنا ہے. اب پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، بات بڑی مزدار ہے. وہ کہنے لگا ادھر ماں باپ کوئی نہیں، ناراض ہو کے چلی جائے گی، چل اگا ٹرنا ہے. تو یہ دنیا کی عورت میں تو لڑائی بھی ہے، جھگڑا بھی ہے. آپ نے کہا عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا میرے اوپر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. اور جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم. یہ تو سب سے پاکیزہ گھروں میں بھی یہ ہو رہا ہے. اونچ نیچ ہو رہی، کھٹپٹ ہو رہی ہے، کھٹپٹ ہو رہی. تب ایمان والی عورتیں کیا جواب دیں گی؟ وہ کہیں گی
ہم نے نماز پڑھی تم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے صدقہ کیا تم نے صدقہ نہیں کیا، ہم نے وضو کیے تم نے وضو نہیں کیے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی، یہاں مردوں پہ غالب وہاں حوروں پہ غالب، دو آپا سے ناندہ ہی ڈھول بجنا ہے۔ تو اللہ جو سب سے پہلا ٹائٹل دے گا، جنت کی ساری نعمتیں ہوں گی، اور نوکر آ کے سلام کریں گے، سلامن سلاما، اس کا ایک نشہ چڑھے گا۔ پھر فرشتے آ کر کہیں گے سلامن سلاما، اس کا ایک اور نشہ چڑھے گا۔ پھر ایک دم میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے بندیوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، اور مرحبا بالصادقین، اور سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، سچ، میرے نبی کے عالی اخلاق، سچ، سچائی، 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 سچ بولو۔ میں اپنے ملک میں بھی کہتا ہوں، یورپ میں بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کے ملک میں ہیرا پھیری نہیں ہے، سچائی ہے۔ سچ بولنا سیکھو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ یہاں کی حکومت آپ پہ خرچ کرتی ہے، ہماری حکومتیں تو ہم پہ خرچ نہیں کرتی، تمہاری حکومت تم پہ خرچ کرتی ہے۔ اللہ کے واسطے پیسے کی وجہ سے جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ ان سے تعلیم مفت ملے، ان سے علاج مفت ملے، انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دے کے ہر سہولت دے دی، یہاں بھی ہیرا پھیری، یہاں بھی ٹیکس بچاؤ اور یہاں بھی جھوٹ بولو۔ تو ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا ہے، ایمان والا سچ بولتا ہے۔ سچائی پر ہر شے قربان کی جا سکتی ہے، صرف ڈالر نہیں، ہر شے۔ آپ نے یزید کی برائیاں تو سنی ہیں، اس کے بیٹے کی نیکی سنو۔ معاویہ بن یزید 22 سال کی عمر میں حکومت پہ بیٹھا، سارے دشمن زیر ہو چکے ہیں، صرف 40 دن حکومت کی، 3 بر اعظم کی حکومت، اور سارے خاندان کو اکٹھا کر کے کہا سنو، جس تخت کو ظلم پہ بچھایا گیا ہو، اور جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت سچائی پر چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت سچائی پر چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت کو لات مار دی سچائی پر۔ سچ بولو، سچ بولو، پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ میں سارے یورپ میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، مسلمان کی ایسی پہچان بناؤ کہ جب تم کہو میں مسلم ہوں تو اگلا کہے ہاں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان تو سچ ہی بولتا ہے۔ اپنے ایمان کو، اخلاق کو یہاں تک لے جاؤ کہ آپ اور سچ ایک ہو جاؤ، آپ اور سچائی ایک ہو جاؤ، آپ اور سچائی ایک ہو جاؤ۔ لیکن رونا دھونا یہ ہے کہ سارا جھوٹ امت میں آ کے پھنسا ہوا ہے۔ فرانس میں تھا ایک بڑا تاجر ہمارے گجرات کا، جی فلانے بندے میرے 5 لاکھ یورو مار لیں۔ میں نے کہا یہ جو فرینچ ہیں گورے، یہ بھی ایک دوسرے کے پیسے مارتے ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ سارا لکھت پڑھت ہوتی ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے، مار نہیں سکتے۔ میں نے کہا پھر تم کیوں نہیں لکھت پڑھت کرتے؟ کہا جی پھر ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ میں کہا 5 لاکھ کا ٹیکس لگا گیا ہے، اس سے اچھا نہیں تھا تو 2 لاکھ ٹیکس دے لیتا اور تیرا ضمیر بھی زندہ ہوتا اور تو سکھ کی نیند سوتا۔ میرے بھائیوں میں آپ سب سے کہتا ہوں، اپنی اولادوں کے لیے سچائی چھوڑ کے جاؤ، سچائی چھوڑ کے جاؤ، سچائی چھوڑ کے جاؤ۔ سچ ہماری پہچان ہے، سچ ہماری پہچان ہے، سچ ہماری پہچان ہے۔ نیت کرتے ہو، نیت سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تمہارے پاس اس ملک کے پیپر ہیں، رہو، پاسپورٹ ہے، رہو۔ اگر پیپر نہیں ہے تو واپس چلے جاؤ۔ یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اور یہاں کی بچیوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ پیپر بنانے کے لیے شادیاں کی، پیپر بنانے کے لیے شادیاں۔ مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا۔ میرا رب ہر جگہ موجود ہے، خزانے ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ کے واسطے نہ اسلام کو بدنام کرو، نہ میرے نبی کو بدنام کرو۔ ہائے ہائے، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پر تو دہلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے وہ چیلے تھے، جیب کاٹتے تھے۔ ایک جیب کترا شام کو 2 روپے لے کر آیا۔ اس نے اس کو ڈانٹا، کیا صرف 2 روپے؟ صرف 2 روپے؟ کہنے لگا استاد جی آج بڑا موٹا مال قابو کیا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے۔ 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا، گلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میں تو منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا۔ تو میں نے اس کو جا کے پیسے واپس کر دیے، بٹوا واپس کر دیا، 2 روپے اپنے دے کپ کے لے اندر۔ تو اس کے استاد نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ تیرا آج کا انعام ہے۔ میرے بھائیوں،
کہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہہ دیں ہمارے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میری امت کی بچی کو دھوکہ دیا اور فراڈ کیا اور اس کی زندگی کو خراب کیا. اللہ کے واسطے میرے رب کی خدائی ہر جگہ ہے, میرے رب کی شہنشاہی ہر جگہ ہے. تمہارے پاس پیپر ہیں, ضرور رہو, بن رہے ہیں ضرور رہو, فراڈ نہ کرو, جعلی کام نہ کرو, جعلی کام نہ کرو, عزت کے ساتھ واپس جاؤ. پیپر ہے تو پھر یہ تمہارا ملک ہے, پاسپورٹ ہے یہ تمہارا ملک ہے, یہاں خرچ کرو. صرف مسجدوں پر فکر نہ کرو, اچھے اسکول بناؤ, اپنی یونیورسٹیز بناؤ, اپنے کالجز بناؤ. اپنے بچوں کو, تمہارے بچے یہاں کے ہیں, اپنے ملکوں میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو جن کے پاس پاسپورٹ ہے. ورنہ کچھ پیسہ لگے گا جائیداد بنانے پر اور کچھ پیسہ لگے گا پھر اس کو چھڑوانے پر, تمہارے رشتہ دار ہی قبضہ کر لیں گے. اور میرے مامے دا پتر ہے انگلستان, چنگا پیسے والا ہے, وہ ادھے پیسے ادھے لگ جاندے جائیداد بناون تے باقی ادھے لگ جاندے انہوں واپس لمن. وہ ویلے دا ویلا, پلاٹ لیا اور انہیں قبضہ, وکیل بک جاتا ہے, جج بک جاتا ہے, کاغذ بن جاتے ہیں. آپ کتنے امن کے دیش میں ہو, کوئی جھوٹا پرچہ نہیں. آپ کو یہ خوف نہیں ہے کہ میرا گھر پہ قبضہ ہو جائے گا, میرے پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے گا, یا میری بیٹی کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈال دے گا, یا میرے بچے کو کوئی اغوا کر کے لے جائے گا, یا میرے اوپر کوئی فراڈ کا کیس بنا دے گا. کتنا تعاون ہے اس حکومت کا, ان کے ساتھ تعاون کرو, مال یہاں خرچ کرو, جائیدادیں یہاں بناؤ. ہاں زکوٰۃ فرض ہے, یہاں غریب ڈھونڈو. پاکستان میں غریب ہیں تمہارے رشتہ دار, ان کو بھی دو. لیکن یہ جو حکومت کے اس پر چندے پر رہتے ہیں, ان کی ضرورتیں بہت مشکل سے پوری ہوتی ہیں, وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. زکوٰۃ یہاں ڈھونڈو, یہاں تمہیں بہت ضرورت مند ملیں گے. صدقات غیر مسلم کو بھی دو, اپنوں کو بھی دو, غیروں کو بھی دو. یہ تمہارا دیس ہے, یہ تمہارا دیس ہے. تمہارے بچے واپس جانے کے نہیں ہیں. پٹھان بھائیوں سے معافی مانگ کر کہتا ہوں, ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا. کہا کوئی بات نہیں کوچا, اس کو نسوار کھلاتا ہوں. نسوار کہا دیا, جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس آئے گا, کہیں نہیں جائے گا. یہ آپ کینیڈا کی نسوار لگی ہے, یہ تمہارے بچے پاکستان جائیں گے لوڈ شیڈنگ میں. یہاں اسلام کو مضبوط کرو, اپنے مال کو خرچ کرو, یہاں پر اپنے اسکول بناؤ. مسجدیں نہ بناؤ, صرف مسجد بھی بناؤ, مکتب بناؤ, لیکن اپنے اسکول بناؤ, اپنی یونیورسٹیز بناؤ, اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ. یہاں کے باعزت معاشرے کے افراد بن سکیں, اچھے عہدوں پر جا سکیں, اچھے شہری بن سکیں. عبادت تو 2 گھنٹے کا کام ہے, روزہ 1 مہینے کا کام ہے, حج 10 دن کا کام ہے, زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے, جیب سے نکال کے دوسرے کو دے دیا. 24 گھنٹے کی زندگی کا اسلام کیا ہے؟ وہ اخلاق ہے, وہ سچائی ہے, وہ پاک دامنی ہے, وہ عزت و آبرو ہے, بڑے چھوٹے کا احترام ہے, خامن بیوی کی محبت ہے, اولاد کا ماں باپ کو عزت دینا ہے, ماں باپ کا اولاد کو عزت دینا ہے. یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے. سورے جہان کے نبی اور گھر میں آتے ہیں تو حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا. میرے نبی حضرت عائشہ کو آٹا گوند کے دیتے تھے, آٹا گوند کے دیتے تھے. اور اماں عائشہ روٹی پکاتی تھی, جب کھانے پر بیٹھتے تھے تو آپ خود نوالے توڑ توڑ کے اماں جان کو کھلاتے تھے. اظہار محبت, اظہار محبت. ایک نوجوان کہنے لگا مولانا کوئی تعویذ دو, میری بیوی سے لڑائی رہتی ہے. میں نے کہا بیویاں تے تعویذ چل دے ہی کوئی نہیں. کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا نبی والا طریقہ اختیار کرو, محبت دو, عزت دو, احترام دو, اور جب کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دو. کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو دیکھ لینا کیا ہوگا. 10-12 دن بعد اس کا فون آیا. میں نے پوچھا میری بات پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا کمزور کے ساتھ لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کمزور سے بھی کوئی لڑتا ہے, عورت تو بیچاری کمزور ہے, اس سے بھی کوئی لڑتا ہے. کامے پہلوان کا نام سنا ہوگا, بڑی عمر کے لوگوں نے. کاما جو چیمپئن, ورلڈ چیمپئن تھا, اس نے 1910 میں لنڈن میں امریکن پہلوان تھا زبسکو, اس کو ہرایا تھا. اس ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل ملا تھا. پارٹیشن کے بعد لاہور آ گیا. سبزی والے سے سودا بھاؤ پر کوئی بات ہوئی, سبزی والے نے وہ جو لوہے کا پٹا ہوتا ہے تولنے والا اٹھا کے کامے کو مارا. اس کو یہاں لگا, خون نکل آیا. اس نے پگڑی کھولی اور نیچے سے بل دے کے باندھ کے چل پڑا. تو لوگوں نے کہا پہلوان جی تسی وڈے وڈے پہلوان زمین تے مارے, اے تانوں نکو جا ماڑ کو جا مار گیا, تسی آکھیا ہی کچھ نہیں. وہ کہنے لگا ماڑے نو مار دیا شرم آتی. انہوں نے کہا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی ہے. میں نے کہا بے وقوف آدمی, تجھے عورت کے ساتھ لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا. کہنے لگا مولانا کمال ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے جو ہی اس کے منہ میں نوالا ڈالا, اس کا منہ وہیں کھلا رہ گیا. وہ کہنے لگی تمہیں کس نے یہ سبق پڑھایا, تو خود تو نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھایا. انہیں ایسے جھولی اٹھائی
کالا مولوی طارق جمیل نو آباد رکھے جائیں تینوں بندہ بنایا. ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہے رنگڑ, بڑے ہی اکھڑ ہوتے ہیں, بہت ہی اکھڑ ہوتے ہیں. میرے ایک دوست تھے, جماعت میں چلتے رہے میرے ساتھ. میں نے ان کو فون کیا کہ راؤ صاحب ہیں, اس کی بیگم نے کہا جی کوئی نہیں. میں نے کہا اچھا بتا دینا طارق جمیل نے فون کیا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے, کہنے کہ مولانا بڑا لطیفہ ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کب؟ میں جب گھر آیا تو میری بیگم نے کہا وہ تمہارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہا وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. تو میں نے کہا اللہ کی بندی, میں انسان نہیں تھا. کہا بالکل نہیں. کہا کیوں؟ کہا تیری میری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہا تو بتا 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے؟ ایک دفعہ. کہا میں سر کو جانے لگا کہ میں زندگی میں کبھی ہنس کے نہیں بولا تھا بیوی کے ساتھ. تو کہا جب سے تو گیا ہے اللہ کے راستے میں اور ان کے ساتھ تو نے ہنس کے بولنا شروع کیا ہے تو اس کے بعد سے تو انسان ہے. یہ میرے نبی کی سکھائی ہوئی زندگی ہے, میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں. آج طلاقیں بڑھ چکی ہیں, نفرتیں بڑھ چکی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. معاف کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو, برداشت کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو. میرے نبی نے 11 شادیاں کی. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, ہمیں زندگی سکھانے کے لیے تھی. کوئی آپ نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے, ما لی فی النساء من رغبت, صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے یہ کیا, زندگی سکھانے کے لیے یہ کیا کہ چونکہ گھر کی زندگی مشکل کام ہے, گھر کی زندگی مشکل کام ہے, گھر کی زندگی مشکل کام ہے, گھر کا دین مشکل دین ہے. مسجد 5 لوٹے پانی 5 نمازیں پڑھ لو, لیکن گھر کی زندگی میں برداشت کرنا, بیوی برداشت کرے, خامد برداشت کرے, یہ مشکل دین ہے. لیکن اسی پہ کامیاب ہے, اسی پہ کامیابی ہے, اسی پہ نسل پروان چڑھتی ہے. ایک نوجوان بچہ میرے پاس آیا, پاکستان کی بات ہے, ٹاپر, ہر کلاس میں ٹاپ کیا, ٹاپ کیا, ٹاپ کیا. میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ کا مولانا 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں, 2 دفعہ. میں نے کہا کیوں؟ کہ میری امی ابو بہت لڑتے ہیں, میرے امی ابو بہت لڑتے ہیں, ان کی لڑائی سے میں اتنا ڈپریس ہوں, میں نے 2 دفعہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی. میری زندگی تھی اللہ نے مجھے بچا لیا, میری زندگی تھی اللہ نے مجھے بچا لیا. اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو نبی والے اخلاق مجھے بھی سیکھنے پڑیں گے, آپ کو بھی سیکھنے پڑیں گے. میرا نبی حضرت میمونہ کے گھر میں ہے, آپ کی باری ہے. یہ شادیاں ہمیں زندگی, دیکھو میرے نبی کی عمر 25 سال, حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال. کوئی جوڑ ہے 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے اور عمر کے 25 سال ساتھ گزار دے. 50 برس کے ہوئے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور پھر 10 شادیاں جب عمر ڈھلنے کو ہوتی ہے اور 10 شادیاں. زندگی سکھائی ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے. غصے والی عورت زندگی کیسے گزارنی, اپنے خاندان کی عورت زندگی کیسے گزارنی ہے, مالدار عورت زندگی کیسے گزارنی, اپنے سے بڑی عمر کی عورت زندگی کیسے گزارنی, پرائے گھر کی عورت زندگی کیسے گزارنی ہے, ہم مزاج عورت زندگی کیسے گزارنی, کنواری لڑکی زندگی کیسے گزارنی, بیوہ سے شادی زندگی کیسے گزارنی, طلاق یافتہ سے شادی زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ سب میرے نبی کے بتائے ہوئے زندگی کے درس ہیں. میمونہ کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں, پیشاب کرنے باہر نکلے, حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی, آنکھ کھل گئی. انہوں نے دیکھا بستر خالی, انہوں نے کہا لے مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے. غصہ چڑھا, کنڈی لگا دی. اللہ کے نبی واپس آئے, کنڈی. آپ نے کہا میمونہ دروازہ کھولو. کہا میں نہیں کھولتی. کہا کیوں؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے. کہا میمونہ مجھے پیشاب آیا تھا. نہیں نہیں پیشاب کوئی نہیں, مجھے پتا ہے, آپ دوسری بیگم کے پاس چلے گئے. کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں بھلا غلط کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگا, یہ تو اللہ کے نبی ہے. اب ڈرتے ڈرتے کنڈی کھولی کہ پتہ نہیں آپ کیا کریں گے. آپ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور جا کے بستر پر لیٹ گئے. وہ پٹھان ہوتا سر پاڑ دینا بیگم. آپ مسکراتے ہوئے جا کے بستر پہ لیٹ گئے. زندگی سکھائی, زندگی سکھائی ہے, زندگی سکھائی. آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں, اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں, جوتا ٹوٹ گیا خود اسے سی رہے ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ کام میں کام کرتے ہیں. اب عائشہ پانی پیتی, ٹھیک ہے, مجھے دیکھو یہ گلاس ہے, یہ تو ایسے چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں, بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے. بخل کا زمانہ, گلاس بھی چھوٹے ہو گئے جی میں کپ ہوتا ہے. ہمارے دیہاتوں میں جب ہم چھوٹے تھے اتنے بڑے بڑے گلاس, 3 گلاس ہوتا تھا. اور شام کو ڈیرے میں کوئی مہمان ہوتا, اپنا یا پرایا, اس کو دودھ پلانا ہماری ثقافت تھی. زمینداروں میں ہم مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے رات کو سوتے ہوئے. ہر مہمان کو دودھ, 100 ہو 50 ہو 10 ہو. ایک میرے دادے کے زمانے کا مہمان آیا, چاچا لال. نوکر دودھ لے گیا,
गिलास देख के कहने लगा पुत्र मैं नहीं पींदा। मेरी बात समझ रहे हो? बेटा मैं नहीं पीता। पुत्र मैं नहीं पींदा। चाचा क्यों नहीं पींदा? आखे दो तू वध पीवा तो बेगैरत बना ते दो नाल गुजारा नहीं होता। ले जा मैं नहीं पीता। दो से ज्यादा पीऊं तो बेगैरत बनूं और दो से कम पीऊं तो मेरा गुजारा नहीं जा। ले जा मैं नहीं पीता। माशाल्लाह गिलास देखो ना, मुंह ही नहीं बेच बढ़ता। अम्मा आयशा पानी पी रही, गिलास रख दिया। मेरे नबी गिलास उठाते, जहां हजरत आयशा के होंठ लगे होते थे वहां होंठ रख के आप पानी पीते थे। अल्लाह की कसम जिंदगी सिखाने के लिए। गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े खाए जाते थे, पकाए जाते थे। अम्मा आयशा ने गोश्त का टुकड़ा उठाया और यहां से नोचा और फिर रख दिया। फिर रोटी उठाई, मेरे नबी उसको उठाते और जहां से हजरत आयशा के दांत लगे होते थे हजरत आयशा को दिखाकर रखते थे। ये इजहार मोहब्बत हमें सिखाया। जिहाद का सफर, जिहाद का सफर। आपने सहाबा से कहा चलो भाई सब आगे चले जाओ। सारे आगे चले गए, सब गायब हो गए। आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। आयशा, नबी कह रहे हैं, आयशा नहीं कह रहे, आयशा दौड़ लगाएं। आपने कहा लगाएं। तो कहा दौड़ लगाई तो मैं आगे निकल गई, आप पीछे रह गए। कई साल गुजर गए, मैं जरा मोटी हो गई। तो फिर आपने कहा जिहाद का सफर, चलो भाई आगे चले जाओ। सारे आगे चले गए। आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। कहा लगाएं। कहा दौड़ लगाई तो आप आगे निकल गए। आपने कहा हाज़िही बितिल का आयशा, उस दिन तू जीत गई, आज मैं जीत गया। ये मेरे नबी की जिंदगी है। आज ये मौलाना लगाएंगे दौड़ अपनी बेगम के साथ? कहेंगे हम बड़े मौलाना, हम कैसे दौड़ लगाएं? मेरे नबी अपनी बेगम के साथ दौड़ लगा रहे हैं। ये हमें जिंदगी से जिहाद का सफर, जिहाद का सफर। अम्मा आयशा सफर शुरू होने लगा, ऊंट पे बैठ गई, ऊंट पे बैठ गई। यूं देखा अपने गले में हार कोई नहीं, गले का हार कोई नहीं। कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरा तो हार गुम हो गया है, मेरा हार कोई नहीं है। सफर क्या है? जिहाद का। आपने कहा चलो भाई आयशा का हार ढूंढो। सबको हार ढूंढने में लगा दिया, वो हार मिला ही नहीं। देर होती गई, मगरिब हो गई, इशा हो गई, हार नहीं मिला। अब रात हो गई, क्या मिलेगा? फजर का वक्त आ गया, पानी कोई नहीं। सारे सहाबा ने अबू बकर सिद्दीक को जाकर गिला किया, देख तेरी बेटी की वजह से क्या हुआ, अब पानी कोई नहीं, वजू कैसे करें? तयम्मुम अभी आया नहीं था, वजू कैसे करें? तो हज़रत आयशा कहती अबू बकर मेरे खेमे में आ गए, वो तो बाप हैं। अब आप यूं बैठे और आपके हमारे नबी ने हज़रत आयशा की गोद में सर रखा हुआ और सोए हुए। अब जरा मुझे देखना। अबू बकर गुस्से में आए, देखा अल्लाह के नबी सो रहे, तो बेटी को डांटना चाहते थे कि तेरी वजह से मैं ताने सुन रहा हूँ। आगे देखा तो अल्लाह के नबी सोए हुए, तो अब वो कह रहे तेरी वजह से, तेरी। और आगे बढ़ के ना यहाँ पसली में जोर से उंगली मारी, ऐसे की, फिर यूं किया। तो कहते मैं ऐसे होके बैठ गई ताकि मैं हिलूं नहीं कि अल्लाह के नबी की आंख ना खुल जाए। सारे लश्कर को रोक दिया अपनी बेगम के हार की वजह से, अल्लाह की कसम जिंदगी सिखाने के लिए। और फिर अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने क्या किया? जब फजर का वक्त है तो अल्लाह ने कहा चलो भाई मिट्टी से तयम्मुम करो, आप वजू की पानी नहीं तो तयम्मुम करो। फिर सहाबा कहने लगे वाह वाह अबू बकर, तेरे घर की तो फैल कितनी बड़ी हमें दौलत मिल गई कि हमें तयम्मुम मिल गया, तयम्मुम मिल गया। हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह अब चले, हार नहीं मिलता। फिर आपने कहा चलो भाई सफर शुरू करो। जब ऊँटनी को उठाया तो हार नीचे पड़ा हुआ था, वो नीचे कहीं चला गया था। ये जिंदगी मेरे नबी सिखा कर गए हैं। फिर औरतों को सिखाया, कहीं आप ये ना कहो सारी औरतों की गाली की जाते हो, साड़ी भी तो करो। मेरे नबी के पास एक औरत आई, या रसूल अल्लाह मेरी शादी हो रही है, मेरे खामिद का मेरे ऊपर क्या हक है? मेरी शादी हो रही है, मेरे खामिद का मेरे ऊपर क्या हक है? मेरे नबी ने फरमाया तेरे खामिद के जिस्म पे जख्म हो, जख्मों में गंदा पानी पीप भर जाए और तू जबान से चाट चाट के उसके जख्म साफ करे तो भी तूने अपने खामिद का हक अदा नहीं किया। हाँ, मेरे नबी तशरीफ ले जा रहे थे, ऊँट ने सजदा किया। साहबा कहने लगे या रसूल अल्लाह ये ऊँट आपको सजदा कर रहा है, हम ना करें सजदा? नहीं, मेरी शरीयत में सजदा अल्लाह को है, अगर होता तो मैं बीवी से कहता खामिद को सजदा कर। तो मेरे भाई बहनों, ये मोहब्बत के रिश्ते हैं, ये मोहब्बत से परवान चढ़ते हैं, ये मुकाबले से नहीं चलते, धन दौलत से नहीं चलते। हाँ, एक तावीज़ आप सबको देता हूँ, एक तावीज़ देता हूँ। हमारी धोबन थी, धोबन मासी शरीफा, छोटे कद ते चंगी माशाल्लाह, पलवान, बड़ी लड़ाकी, रेसलर पलवान कुश्ती वाली। उसकी 4 बहुएं,
ایک دن میری بہن کے پاس آئی, کہنے لگی بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں, میں نے کوئی تویز دے کہ ساریاں میری نوکر بن جانا. اور میری بہن کو پتا تھا لڑکی یہ خود ہے. میری بہن نے کاغذ لیا اور اس کو نا ایسے لکیریں لگا کر نا رول کیا. کہنے لگے ماسی شریفہ ہن جس سے تیری لڑائی ہوئے اے تعویذ تو ایتھے رکھنا ہے تے چک مار کے بہ جانا, بولنا نہیں. یہ تعویذ یہاں رکھنا اور پھر تعویذ گرنے نہ پائے, اگر گر گیا تیرا گھر برباد ہو جائے گا. وہ بیچاری ضعیف اعتقاد ہے, وہ چوتھے دن آئے گا بی بی میری تو لڑائی مک گئی. کیسے مک گئی؟ ماسی شریفہ تعویذ یہاں رکھتی اور وہ بولتی نہیں, جب بولتی نہیں تو لڑائی آپ ہی مک گئی. تو یہ تعویذ آپ کو بھی دیتا ہوں, آپ کو بھی دیتا ہوں. جب خامند لڑے تعویذ تم رکھ لینا, جب بیگم لڑے تعویذ تم رکھ لینا, لڑائی ختم ہو جائے گی. اگر بولتے گئے پھر کام خراب ہو جائے گا, پھر کام خراب ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں میری بہنوں, اسلام ایک پیغام محبت ہے. یہ میرے نبی کے اخلاق والی زندگی ہے, میرے نبی کی سچ والی زندگی ہے. اس کو مرنے سے پہلے پہلے سیکھ لو. یہ تبلیغ کا مبارک کام, اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. مسجدوں سے جڑو. علماء سے کہتا ہوں ہر مدرسے نہ کھولو, بڑے مدرسے درس نظامی والے, وہ مدرسے کھولو جس میں ہر بڑے چھوٹے کو دین ملے, دین ملے, زندگی سیکھنے کا پتہ ملے. اسے معاف کرنا ہے, اسے درگزر کرنا ہے, اسے چپ رہنا ہے, اسے معاف کرنا ہے, اسے چپ جانا ہے. تمہارے یہاں ماں باپ ہیں, اب نوجوان بیٹھے ہو, اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی دعا لے لو, ان کی دعا لے لو, ان کی دعا لے لو. ماں کی دعائیں تمہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گی, باپ کی دعا تمہیں بڑے بڑے کتب ابدالوں کے ساتھ کھڑا کر دے گی. والدین کو خوش کرنا, جو صبح صبح والدین کی صرف ایسے جا کے دیکھ لے, نہ سلام کرے نہ حال پوچھے, بس یوں دیکھ لے محبت سے, صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں. اگر آپ کے ماں باپ یہاں ساتھ ہیں تو اپنی جنت بنا لیں, ان کے مرنے سے پہلے پہلے اپنی جنت بنا لیں, ان کی دعا لے لیں. ہمارا ایک نوجوان زمیندار تھا, نہ نماز نہ روزہ نہ حج, کچھ بھی نہیں, اور غافل زندگی. اب تو ماشاءاللہ بہت بدل گیا ہے. کہتا مولانا میری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی, حالانکہ سارے عیب تھے, سارے گناہ تھے, دعائیں ساری قبول تھی. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ میں رات کو جا کے اماں کو بھی دباتا, اور اب بہت بڑا زمیندار, بہت بڑا زمیندار, اپنی ماں کو بھی دباتا, اپنے باپ کو بھی, پھر دونوں کے پاؤں یوں اپنے باہوں میں لے کر ان کو چومتا اور ان پہ سر رکھ کے دعا کرتا. میری ہر دعا قبول ہوتی تھی. تو اپنے ماں باپ کے قدموں تلے اپنی دعائیں تلاش کرو, خاص طور پر اپنی ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرو. میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. میرے نبی نے حضرت عمر سے کہا تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا, اویس, اویس, وہ رنگ کا ہوگا کالا, قد کا ہوگا چھوٹا, اور قبیلہ ہوگا کرن. جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا, تو بھی اور علی بھی. کہ وہ کس لیے؟ کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے, جب ہاتھ اٹھاتا اللہ ہاتھ رد نہیں کرتا. عمر علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی, ہمیں سکھانا تھا. اس عمر کے زمانے میں ان کو پتا چلا کہ اویس آ گئے ہیں, ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے میدان عرفات میں, نفل پڑھ رہے تھے, یہ ان کے پاس بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا 2 آدمی آ گئے, انہیں سلام پھیرا. اس عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہ مزدور ہوں. کا نام کیا ہے؟ کہ اللہ کا بندہ. کہ ارے بھائی اپنا نام بتا جو تیری ماں نے رکھا ہے. کہ تم کون ہو؟ وہ پہلی دفعہ آئے تھے. تو حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین عمر ہیں, میں علی ہوں. پھر ویسے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے دعا کر. وہ رونے لگے, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. کہا تو کر, کہ میرے نبی مجھے کہہ کر گئے تھے عمر عمر عمر, علی علی علی, کہ اویس سے دعا کروانا. کیوں؟ کہ ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے, جب ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ واپس خالی نہیں آتے. پھر ایک اور حدیث سنو, میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت کو چلیں گے اور اویس بھی چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی چلے جاؤ, اویس رک جائے. تو اویس کرنی کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا؟ تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو. وہ پیچھے دیکھیں گے, جہنم میں لوگ کھڑے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے تیری ماں کی خدمت, جہاد نہیں, نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں, علم نہیں, ذکر نہیں, تبلیغ نہیں, تیری ماں کی خدمت. آج اس کا صلہ دیتا ہوں. یہ دوزخ والے کھڑے ہیں, جدھر جدھر تو اشارہ کرے گا تیری تو فعل سب کو جنت میں ڈال دوں گا. اویس, اویس. اور یہ اویس کے ساتھ بشارت نہیں, جو ماؤں کو راضی کر کے مریں گے ان کے لیے یہی مقام ہے. میرے بھائیوں مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا, دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے. اپنی زندگیوں میں نبی والی پاکیزہ ماں باپ یہاں موجود ہیں, ان کی
दुआएं ले लो। और माँ बाप से कहता हूँ औलाद को मोहब्बत दो। माँ बाप से कहता हूँ अपने बहू और बेटे की जिंदगी में दखल मत दो। माँ बाप से कहता हूँ बेटे और बहू की जिंदगी में दाखिल मत हो। ऐसा दखल कि उनकी जिंदगी खराब हो जाए, ऐसा दखल कि उनकी जिंदगी तल्ख हो जाए, ऐसा मत करो। उनको परवान चढ़ने दो, हाँ दखल दो। जब वो आपस में लड़ पड़े सुलह कराने की कोशिश करो। लेकिन एक बात डर के कहता हूँ, सास और बहू ये एक खट्टा रिश्ता हो गया। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है। अगर जाने वाली बहू उसे अपनी माँ बना ले और बेटे की माँ उसे अपनी बेटी बना ले, लेकिन मेरा मुआशरा उलट है। कमियां देखते हैं, फिर कमियां पकड़ते हैं, फिर कमियां उछालते हैं, फिर घरों में आग लग जाती है। मेरे भाई बहनों, अगर आप वालिदैन हो तो अपनी औलाद को परवान चढ़ने दो, उनमें दखल मत दो। अल्लाह के वास्ते उनकी ज़िंदगी को तल्ख ना करो, अपनी मर्जी पे ना चलाओ, उन्हें चलने दो, उन्हें परवान चढ़ने दो। बड़े दरख्त की छांव के नीचे दरख्त उगता नहीं, नया दरख्त, जरा पीछे हट जाओ, हाँ उनमें खटपटो, दाखिल होकर सुलह कराओ। जैसे मेरे नबी का वाक़या है, आप अपनी बेटी के घर गए, वो उदास बैठी, आपने कहा क्या हुआ? कहा मेरा और अली का झगड़ा हो गया। आपने कहा अली किधर है? कहा बाहर निकल गए। आप उनको ढूंढने निकले, मस्जिद से उठा के लाए, घर में आए और फर्श पर ऐसे लेट गए, जमीन पर। इधर अली को लिटाया, इधर फातिमा को लिटाया। अली का हाथ पकड़ के यहाँ रखा, फातिमा का हाथ पकड़ के यहाँ रखा, और ऊपर फातिमा के हाथ के अपना हाथ रखा। ये अली का हाथ, ये फातिमा का हाथ और ये अपना हाथ। फिर फरमाया बच्चों बोलो हमारी सुलह हो गई। ये है बड़ों का काम, बोलो हमारी सुलह हो गई। तो दोनों ने कहा हमारी सुलह हो गई। तो आप बाहर निकले बड़े खुश। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्या मैं अली और फातिमा की सुलह करा के आ रहा हूँ। ये काम है बड़ों का, ये काम है बड़ों का। फिर एक बात और वालिदैन से कहता हूँ, बच्चों से कहता हूँ, माँ बाप की पसंद को सामने रख के शादी करो। लव मैरिज चंद दिन का ख्वाब होता है, फिर लड़ाई के सिवा कुछ नहीं होता है। अपने माँ बाप की मशवरे से, उनकी राय से शादी करो, बरकत होगी, उनकी दुआएं मिलेंगी। माँ बाप से कहता हूँ औलाद की रियायत करो, उन पर ज़बरदस्ती मुसल्लत इत्थे ही करनी है और नहीं करनी, इत्थे ही करनी। ये जुल्म न करो, ये जुल्म न करो। शादी बच्चे का हक है, शादी बेटी का हक है। शरीयत ने बच्ची को हक दिया है कि वो कहे मैं नहीं करना चाहती, वो कहे मैं नहीं करना चाहता। ये नाफरमानी नहीं है, मुसल्लत मत करो। मेरे नबी ने कहा मैंने जहाँ बेटी दी पहले आसमान से फरिश्ता आया, मैंने जहाँ शादी की पहले आसमान से फरिश्ता आया। ठीक है, हजरत फातिमा के लिए अबू बकर पैगाम लाए, इनकार कर दिया। उमर पैगाम लाए, इनकार कर दिया। अली पैगाम लाए, जिब्रील आ गए कि अल्लाह फरमा रहे हैं फातिमा अली की है। कहा या रसूल अल्लाह आके बोले नहीं, चुप। आपने कहा अली कैसे आए? चुप। फिर आपने खुद कहा फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? कहा जी हाँ। तो आपने कहा इंशाअल्लाह। जिब्रील के आने के बाद भी कहा इंशाअल्लाह, ये नहीं कहा बस ठीक है हो गया डन, वही आ गया डन। नहीं 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 नहीं, आप उठ के घर चले गए, अली बाहर निकल गए। बाहर सहाबा खड़े थे, कहने लगे क्या हुआ? अली कहने लगे इनकार हो गया। वो कहने लगे कैसे? का कुछ कहा ही नहीं। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे कुछ कहा था? का इंशाअल्लाह कहा था। का बस फिर हो गया, हो गया। ये इंशाअल्लाह क्यों कहा? हाँ क्यों नहीं की? आप घर गए, किसको बुला रहे हैं? फातिमा। कौन? जन्नत की औरतों की सरदार, हसन हुसैन की माँ। जन्नत में नूर की चमक उठेगी, जन्नती पूछेंगे ये नूर कैसा है? कहा जाएगा ऊपर की जन्नत में अली और फातिमा मुस्कुराए हैं, उनके दांतों के नूर से जन्नत जगमगाई है। आपने कहा बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या फातिमा ने इनकार करना था? क्या फातिमा ने इनकार करना था? बेटी अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं? बेटी फातिमा हो, रिश्ता अली का आया हो, ऊपर से जिब्रील आ चुका हो, बाप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और फिर वो जाके पूछें हाँ कर दूं? अरे भाइयों, मुझे नहीं पता यहाँ मुआशरत कितनी को बदली है, लेकिन हमारे यहाँ बेटियों से नहीं पूछा जाता और देहातों में बच्चों से भी नहीं पूछा जाता। बात तेरा कर देता है, हुण भावे तू मन या ना मन। तुम्हारी बेटी का हक है कि वो कहे मैं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। तुम्हारे बेटे का हक है वो कहे मैं करता हूं, मैं नहीं करता। अल्लाह के वास्ते माँ बाप से कहता हूँ
जबर मत करो, जबर मत करो। बच्चों से कहता हूँ अल्लाह के वास्ते लव मैरिज के चक्कर में मत पड़ो, ये धोखा है, ये ख्वाब है, ये ख्वाब है। जिंदगी अखलाक से गुजरती है, शक्लों से नहीं गुजरती, शक्लो सूरत से नहीं जिंदगी गुजरती, अखलाक से गुजरती है। दो वाक़े ऊपर नीचे हुए, एक खातून मेरे पास आके फूट फूट के रोने लगी, कहा मौलाना मेरा खामिद खरबों पति है, अरबों पति नहीं खरबों पति है, पर जबान इतनी गंदी है कि मुझे उसने जिंदा मार दिया है। और चंद दिन के बाद एक नौजवान मिला, कहा मौलाना जिंदगी की हर दौलत मौजूद है पर मेरी बीवी की जबान बहुत गंदी है, मेरा घर बर्बाद होकर रह गया है। एक जगह औरत की तेजी ने घर को आग लगाई हुई है, एक जगह मर्द की तेजी ने घर को आग लगाई हुई है। घरों की आबादी अच्छे अखलाक से होती है। बड़ों से कहता हूँ छोटों से राय लेकर कदम उठाओ, छोटों से कहता हूँ माँ बाप की राय को दाखिल करके चलो। अगर दोनों में इख्तिलाफ होता है तो फिर तो माँ बाप से कहता हूँ अपने बच्चों की राय को तरजीह दो, जिंदगी उन्होंने गुजारनी है। ये मेरे नबी की एक पाकीज़ा खूबसूरत जिंदगी है। मेरे भाइयों, मैंने आपका ज्यादा वक्त ले लिया। अहबाब जमा है मीर हाल दिल कह ले, फिर इल्तिफात दिले दोस्तां रहे न रहे। आप एक मुआशरे में रहते हैं, आपस में लड़ाइयाँ भी होंगी, झगड़े भी होंगे, और बहुत से ऐसे होंगे औरत औरत से नहीं बोलती, मर्द मर्द से नहीं बोलता। एक बात आप सबसे कहता हूँ, यहाँ से उठकर सब एक दूसरे को जो लड़े हुए सुलह कर लेना, एक दूसरे को माफ़ कर देना, एक दूसरे के गले लग जाना, एक दूसरे से दरगुजर का मामला कर देना। और खामिद और बीवी अगर लड़े हुए हों तो इनकी सुलह इतनी ताकतवर चीज़ है कि इनके सुलह करते अल्लाह इनके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देते। शैतान रोज़ाना अपनी कचहरी लगाता है, शैतानों से पूछते हैं हमें की करके आए हो जी? चोरी कराई, यूं सर हिलाता है। डाका, नमाज नहीं पढ़ने दें, ठीक। एक लंबी फहरिस्त होती है वो। एक लंगड़ा शैतान काला या पिछू खलो के आता है, उस्ताद जी मियाँ बीवी ने लड़ाया का पुत्र शाबाश तू अग्गा आजा 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 आजा, उसको गले लगाता है, उसको पास बैठाया। और कमबख्त, तो ये है असल काम। खामिद और बीवी की लड़ाई, नस्लें बर्बाद हो जाती, नस्लें। हर क्लास में टॉप करने वाले लड़के ने 2 दफा खुदकुशी की कोशिश की, माँ बाप की लड़ाई, माँ बाप की लड़ाई। तो मेरे भाइयों, अपने नबी वाले अखलाक के साथ जिंदगी गुजारना सीखो। सच बोलो, ये आपका देश है, इसको टैक्स पूरा दो, इसके साथ धोखा ना करो, इसके साथ फ्रॉड ना करो, इसके साथ 2 नंबरी ना करो, दयानतदारी की जिंदगी गुजारो, सच्चाई की जिंदगी। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, सबको इज्जत दो, सबको एहतराम दो, सबकी कदर करो। कौन अल्लाह के यहाँ सुहागन है ये तो मौत के बाद पता चलेगा, लेकिन तमाम को एहतराम दो, तमाम को इज्जत दो। एक गैर मुस्लिम का जनाजा गुजरा, मेरे नबी खड़े हो, गैर मुस्लिम का मेरा नबी खड़े, कहा या रसूल अल्लाह ये मुसलमान नहीं। आपने कहा इंसान तो है, इंसान तो है। अब उसके एहतराम में खड़े हो गए। तो भाइयों, तमाम अहले मज़ाहिब को इज्जत दो, एहतराम दो, तो इंशाअल्लाह ये छोटा सा मुआशरा एक खूबसूरत जन्नत का मंजर बन जाएगा। तो सारे भाई बहन नियत करते हो ना, एक दूसरे को माफ़ कर दिया ना, एक दूसरे से सुलह करोगे ना उठ के। और जब आप कुछ अपनी तरतीब के साथ 4 महीने 40 दिन का कोई निज़ाम बना लो, निसाब बना लो, इससे इंशाअल्लाह आपके पूरी ज़िंदगी में दीन आएगा। और एक आखिरी बात कहकर मैं दुआ कराता हूँ। देखो मेरे भाई बहनों, हम बड़े गुनहगार लोग हैं और अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। हम गुनहगार हैं, अल्लाह गफूर और रहीम है। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तो इतने गुनाह कर के ज़मीन से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, इतने कर के ज़मीन से उठाकर आसमान की छत को लगा दे। उसके बाद सिर्फ एक दफ़ा मुझसे कह या अल्लाह माफ़ कर दो, मैं सारे ही माफ़ कर दूँ। किसी में इतना ज़र्फ है? इतने करके ज़मीन से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, फिर एक दफ़ा क्या या अल्लाह माफ़ कर दो, मैं सारे ही माफ़ कर दूंगा। तो मेरे आपके तो गुनाह ही थोड़े से हैं, मेरे आपके गुनाहों की क्या हैसियत है? चंद साल में कोई कितने गुनाह कर लेगा। मेरा अल्लाह कहता है जिंदगी भी ले ले, ताकत भी ले ले, ज़मीन से उठाकर आसमान की छत को गुनाह लगा दे, फिर एक दफ़ा आकर कहना या अल्लाह माफ़ कर दो, मैं सारे ही माफ़ करूँगा। तो मेरे अल्लाह को माफ़ करना पसंद है, तौबा करना पसंद है। मैं इन सारी मस्तूरात से भी दरख्वास्त करता हूँ, आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ, आज तक जो हमने किया या अल्लाह मेरी तौबा, आइंदा तेरी मान के चलूँगा। इसकी नियत करते हो सारे भाई बहन? करते हो तो मेरे साथ कहो एक दफ़ा या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। इतना सा काम है। अगर 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 मस्तूरात ने आपने दिल से कहा है तो रब्बे जुल जलाल की कसम सारे गुनाह माफ़ हो गए, सब माफ़ हो गए, सब माफ़ हो गए। आप ऐसे बैठे हो जैसे अभी माँ के पेट से जन्म लिया है, जैसे अभी माँ के पेट से जन्म लिया है। फिर कभी गुनाह हो जाए फिर माफ़ी मांगे, अल्लाह फिर माफ़ कर देगा। एक पाकिस्तान में एक बड़े एंकर ने मुझे फ़ोन किया,
کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ ٹی وی پہ آن ایئر ہو رہا ہے. میں فون پر تھا لائیو، تو میں نے مجھ سے کہنے لگا اگر آپ کا کوئی نوکر 2-3 دفعہ غلطی کرے آپ اس کو رکھیں گے، آپ اس کو نکالیں گے نہیں؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نوکر کہہ رہے ہو، میرا بیٹا کرے گا میں گھر سے نکال دوں گا، لیکن آپ بڑے سمجھدار ہو کر کتنے بڑی بیوقوف والی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے طارق جمیل اور اللہ کو ایک کر دیا ہے. کہاں اللہ کی رحیم ذات اور کہاں انسان قصوروار. ارے میرا تو ظرف اتنا ہے کہ میں تو بیٹے کی نافرمانی بھی برداشت نہیں کروں گا، نکال دوں گا. وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. ساری کائنات گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہوں کہے گا جاؤ معاف کیا، اور اس کو معاف کرنا سب سے زیادہ پسند ہے. ندامت کا آنسو اسے سجدوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، اسے نفلوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. جب کوئی ندامت سے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے یا روتی ہے، تڑپتا ہے یا تڑپتی ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے رونے والے کی آہ اور فریاد. تو میرے بھائی بہنوں، اگر توبہ کر لیا تو آپ کو مبارک ہو کہ یہ توبہ آپ کے گناہوں کو دھو کے پاک کر چکی ہے. پھر کبھی ہو جائے تو پھر کر لینا. موت تک توبہ کرتے کرتے چلے گئے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ ہمارے ساتھ آسانی عافیت کا معاملہ کرے گا. سارے بھائی بہن نیت کرتے ہیں اس کی. بھائی میرے 2 گھنٹے کی بات میں کوئی ایسی بات آ گئی ہو جو آپ کو ناپسند ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا. میں بشر ہوں، بولنے والا، اور سر درد کا کافی عرصے سے مریض ہو چکا ہوں. ممکن ہے کوئی بات ایسی آ گئی ہو تو آپ سب اللہ کے واسطے مجھے معاف کرنا. قصداً کوئی ایسی بات کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن بشر ہونے کے ناطے ہو سکتی ہے. تو میں آپ سب بھائی بہنوں سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے آخر میں دعا سے پہلے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک اپنی زندگی میں سچائی کو لائیں. سچ سچ سچ. یہ آپ کا دیس ہے. ٹیکس بچانے کے لیے ہیرا پھیری نہ کریں. یہ بہت بڑی بددیانتی ہے، بہت بڑی خیانت اس حکومت کے ساتھ جو آپ کے ساتھ انتہائی مخلص ہو. ان کے ساتھ میں تو پاکستان میں تاجروں سے کہتا ہوں ٹیکس ادا کرو، چاہے حکومت بددیانت ہے، چاہے افسر چاہی بددیانت ہے، تم ٹیکس ادا کرو. یہ تمہارا صدقہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. مسجدیں بناؤ، مسجدوں کے ساتھ اپنے اسکول، اپنے کالج، اپنی یونیورسٹیز بناؤ. اپنے مال یہاں خرچ کرو، اپنی جائیدادیں یہاں ترتیب دو. پیچھے ضرورت کی بنا لو، لیکن اپنے اس سے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو اسے اپنا دیس بنا کے رہو، اپنا دیس بنا کے رہو. سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا؟ ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا بھائی؟ جی دعا کرا دیں. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة يا اول الاولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا خير الوارثين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الحافظين يا خير الرازقين يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الفاصلين يا خير الناصرين يا خير الوارثين يا غياث المستغيثين يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاذه يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من رفع السماء بقدرته وتحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه يا من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه يا حنان يا منان يا حنان يا منان اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ اے میرے نبی کے اللہ، اے کل کائنات کے اللہ، یا اللہ یا اللہ، یہ تیرے بندے تیری بندیاں دور دراز میرے مولا آج تیرے نام پہ جمع ہوئے ہیں. یا اللہ ہم کوئی اتنے اچھے مسلمان نہیں ہیں
اتنے اچھے بندے بندیاں نہیں ہیں، ہمارے دامن گناہوں سے سیاہ ہیں، ہمارے چہرے سیاہ ہیں، ہمارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو نے آج ہمیں ایک خوبصورت جگہ میں جمع کیا، ایک خوبصورت مجلس میں جمع کیا، تو نے اپنے فرشتوں کو اتارا۔ یا اللہ، ہم تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کے طفیل آج اپنی بھی بخشش مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ یا اللہ، تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے در پر جائیں، وہ ناراض بھی ہوتے ہیں، وہ دروازے بھی بند کرتے ہیں، وہ دھتکار بھی دیتے ہیں۔ تو واحد شہنشاہ ہے جس کے در پر فقیر جمع ہو جائیں اور سائل جمع ہو جائیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر کہتا مانگو جو مانگتے ہو۔ یہ سارا مجمع تیرے بندے تیری بندیوں کا تجھے تیری رضا مانگتا ہے، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔ تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے، جب تو نے رزق دیا نافرمانی میں لگایا، تو نے آنکھیں دی غلط دیکھا، تو نے زبان دی غلط بولا، تو نے کان دیے غلط سنا، تو نے ہاتھ پاؤں دیے غلط چلے، تو نے رزق دیا، ہم تجھے بھول گئے۔ یا اللہ، یہ سارا وفد تیری بارگاہ میں معصوم بچوں کے ساتھ یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش خدمت ہے، درگزر فرما، نظر کرم فرما، نظر رحمت فرما۔ یا اللہ، اٹھنے سے پہلے اعلان فرما دے میں نے معاف کر دیا، اٹھنے سے پہلے اعلان فرما دے میں نے معاف کر دیا۔ یا اللہ، ہم تیری جہنم کو نہیں برداشت کر سکتے، ہم تیرے غضب کو نہیں برداشت کر سکتے۔ یا اللہ، ہم سے تو چولہے کی آگ نہیں برداشت ہوتی، یا اللہ بجلی کی آگ نہیں برداشت ہوتی، یا اللہ قبر کی آگ اور جہنم کی آگ بڑی خوفناک ہے۔ یا اللہ، ہم سب کی اور اس سارے اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک، ہم گناہ گار ہیں اور تو رحیم و کریم ہے، ہم گناہ گار ہیں اور تو رحیم و کریم ہے۔ یہ تیرے محبوب کی امت آئی بیٹھی ہے، یا اللہ ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، ہم تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تجھے تیرے حبیب کی دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہم سے درگزر فرما دے، اپنے دریا رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہماری پکڑ نہ فرما، یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما۔ یا اللہ، قبر کو روشن فرما، تنگ نہ فرما۔ یا اللہ، میدان معاشر میں جب تیری جہنم آئے گی، تیری جنت آئے گی، تو آئے گا، تیرا عرش آئے گا، تیری طرف سے اعلان ہونے والا ہے، وامتازوا اليوم ایھا المجرم، آج مجرم الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ، ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا، ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا، ہمیں مردود ہونے سے بچا۔ بہت سے لوگوں کو تیرے فرشتے پکڑ کر بیڑیوں میں ڈال کر، یا اللہ بیڑیوں میں باندھ کر جہنم میں پھینکیں گے، ہمیں ایسے مجرموں میں شامل نہ فرما۔ درگزر کا معاملہ فرما، اپنے حبیب کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ یہ جتنے مرد عورت تشریف لائے ہیں، بڑے چھوٹے بوڑھے جوان مختلف جگہوں سے، یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر ان کی جھولی میں ڈال دے، ہر شر ان سے دور فرما دے، آپس کی لڑائیوں کو محبت سے بدل دے، آپس کی نفرتوں کو محبت سے بدل دے۔ تنگ دستیاں ہیں، تنگیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اپنے دریائے رحمت سے کشادگیاں دے، آسانیاں دے، آسانی دے، فراوانی دے، دنیا کی بھی خیر نصیب فرما اور آخرت کی بھی خیر نصیب فرما۔ اس جہان میں ہم سے راضی ہو جا اور اگلے جہان بھی ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہم تیرے عذاب کو نہیں سہ سکتے، ہم دکھ درد کی موتیں نہیں سہ سکتے۔ یا اللہ، تو سکھ والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، عافیت والی موت دے۔ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا۔ یا اللہ، جو اہل ایمان قبروں میں تنگی میں ہیں ان کی قبروں کو یا اللہ تو کشادہ فرما دے، اور جن گناہوں کی وجہ سے ہیں ان کے گناہ معاف فرما دے۔ اور یا اللہ، یہ جتنا مجمع مرد عورت کا ہاتھ اٹھائے ہوئے دل میں کتنی تمنائیں لیے بیٹھا ہوا ہے، ان کی تمنائیں قبول فرما لے۔ جنہوں نے یہ سارے انتظام کیے ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ جو آنے والے حضرات ہیں، یہ ہماری نوجوان نسل ہے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو مثالی بنا دے، بڑھاپوں کے تجربے کو مثالی بنا دے، اور کل کو اپنے حبیب کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا، ہمیں رسوا ہونے سے بچا، ہمیں ذلیل ہونے سے بچا۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، ہم تمہیں بھی اپنے سفارشی بناتے ہیں، تم بھی ہماری دعاؤں پہ آمین کہو۔ جب تم یہاں سے واپس جاؤ تو اللہ پوچھے گا کہاں سے آئے ہو، تو انہیں بتا دینا تیرے محبوب کی امت سے ہو کر آ رہے ہیں۔ تمہیں بھی سفارشی بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کا۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے فضل کرنے والے اللہ، یہ مجمع بڑی دور دور سے آیا ہے، بڑی مشقت سے آیا ہے، تیری محبت میں آیا ہے۔ اور اتنا بڑا مجمع میں نے زندگی میں یہاں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ سب پر دریائے رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی نظر کرم کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ تو ہم سب سے اور ان سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اس پورے معاشرے میں ہمارے اپنے حبیب کی امت کو سچا بنا دے، سچائی عطا فرما دے، سچائی عطا فرما دے،
دھوکے سے دور فرما، فراڈ سے دور فرما، آپس کی لڑائیوں کو دور فرما۔ ہر مسلمان مرد عورت کو سچا بنا دے، جن کے والدین موجود ہیں اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے، والدین کو شفقت محبت کی توفیق عطا فرما، میاں بیوی میں محبت پیدا فرما، جن کی لڑائیاں ہو گئی ہیں ان میں صلح کرا دے، جن کی نوبت طلاق تک پہنچی ہوئی ہے انہیں واپس ملا دے، انہیں آپس میں جوڑ بٹھا دے۔ جو یہاں علماء کرام ہیں ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کو بصیرت فراست عطا فرما۔ یہاں جتنی مسجدیں بن چکی ہیں ان مسجدوں کو آباد فرما، یہاں کے مالداروں کو سخی بنا، یہاں کے مالداروں کو سخی بنا، انہیں اپنے اسکول عطا فرما، انہیں اپنے کالج عطا فرما، انہیں اپنی نسل کی صحیح تربیت کرنے والا بنا۔ یا اللہ پوری امت پوری دنیا میں جہاں بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سے ہم سب سے راضی ہو جا۔ جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی، صحت کی، جان مال عزت آبرو کی سلامتی کے ساتھ ہماری واپسی مقدر فرما۔ جب تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو ہم سے کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ یا اللہ ہمارے پاس عمل تو کوئی ہے نہیں، ساری زندگی عمل بنانے کی کوشش کی، یا اللہ بن نہیں سکے، ساری زندگی نیک بننے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یا اللہ آج اعتراف کرتے نہیں بن سکی۔ یا اللہ ساری زندگی اپنی طرف سے کوشش کی کہ یا اللہ نیک بن جائیں، تجھے راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، لیکن یا اللہ تیری عزت کی قسم تیرے سامنے تو سچ ہی چلتا ہے، جھوٹ نہیں چلتا۔ ہم اپنے دامن کو پورا صاف نہیں کر سکے، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں یا اللہ، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں میرے مالک۔ قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں گے تیرے سامنے، بڑی نیکیوں والے عورتیں ہوں گی، رابعہ بصری جیسی عورتیں ہوں گی، جنید بغدادی جیسے مرد ہوں گے، عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں ہوں گی، شعبانہ شمونہ جیسی مستورات ہوں گی۔ میرے مولا یہ ہماری عورتیں، یہ ہماری نسل، ہمیں تو کوئی جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی، ہمارے پاس کیا ہوگا تجھے دکھانے کے؟ میرے مولا ایک ہی تو تیرا دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ بھی قبول ہو جاتا ہے، ایک ہی تو تیرا دربار ہے جہاں یا اللہ درگزر کے دریا بہتے ہیں۔ میرے مالک کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ آخرت میں جب لوگ اپنے بڑے بڑے خوبصورت عمل لے کر پیش ہو رہے ہوں گے ہم تجھے کیا دکھائیں گے یا اللہ، اب تجھے کیا دکھائیں گے؟ جب تو کہے گا ارے نہیں وعدہ قدمت، دکھاؤ آج کیا لائے۔ میرے مالک، میرے مولا، میرے آقا، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ ہم سے یہ نہ پوچھنا دکھاؤ کیا لائے ہو، خالی ہاتھ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے خالی ہاتھ ہیں، اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی ہمارے خالی ہاتھ ہیں یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری نیکیاں بھی گناہ ہیں، گناہ تو پہلے ہی گناہ ہیں، ہماری سیاہیاں بھی سیاہ ہیں، ہماری نیکیاں بھی سیاہ ہیں یا اللہ، ہمیں کہیں جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی۔ میرے مولا تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں پکڑ نہ لینا یا اللہ، ہمیں پکڑ لینا یا ہم نیک بننے کی کوشش کرتے رہے، نیکوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اتنی عمر کے بعد آج نظر آتا ہے کہ یا اللہ ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، تیرے نظر کرم پر ہی فیصلہ ہوگا۔ ویسے ہم خالی ہاتھ ہیں یا اللہ، نہ نمازیں ٹنگ کی پڑھ سکے، زندگی میں ایک نماز یاد نہیں جو تیری محبت عشق میں پوری پڑی ہو، ایک عمل یاد نہیں جو تیرے عشق و محبت میں پورا کیا ہو، کھوٹ ہی کھوٹ ہے، ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے۔ تجھے تیرے نیک آدمیوں کے آنسوؤں کا واسطہ یا اللہ، اس دن ہمیں ذلت سے بچانا، ہمیں رسوائی سے بچانا، ہمیں یہ نہ پوچھنا آج کیا لائے ہو، ہمیں بھائی اتنا ہی کہہ دینا جاؤ میں نے معاف کیا۔ یا اللہ دکھانے کو ہے ہی کچھ نہیں، میرے مولا دکھانے کو ہے ہی کچھ نہیں، ہماری یا اللہ ہماری تبلیغیں، ہماری نمازیں سب میرے مولا دو نمبری سے بھرا ہوا سودا ہے، کچھ بھی نہیں ہے یا اللہ، کچھ بھی نہیں ہے میرے مالک، کچھ بھی نہیں ہے میرے مالک۔ اس سارے مجمع کو پنچایت بنا کے تیرے در پر لائے ہیں، ہمارے دیس کا دستور ہے میرے مولا، جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو ہم 8-10 بندے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی منت کرتے ہیں، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ میرے مولا آج اتنا بڑا مجمع اس دیس میں یہ تجھے راضی کرنے کے لیے تیری منت کرنے آئے یا اللہ، تو بھی ہم سے کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا، بغیر ہماری نیکی کے کہہ دے میں راضی ہو گیا۔ کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ فقیروں کا مجمع ہے، لیکن یا اللہ یہ بڑا قیمتی مجمع ہے، یہ پوری غفلت کے ماحول میں تیرے در پر آیا بیٹھا ہوا ہے، اور جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، اس آس میں کہ آخر میں تو کہے گا جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ کہہ دے یا اللہ، کہہ دے یا اللہ، کہتے اللہ دروازے آسمانوں کے کھول دے، ہماری فریادوں سے اپنے عرش تک یا اللہ ہماری فریادوں کو پہنچا دے، جبریل کو کہہ دے کہ وہ فرشتوں میں اعلان کر دے کہ یہ مجمع میں نے بخش دیا ہے، یہ جہاں سے بھی آئے میں نے معاف کر دیا ہے۔ تیری کوئی جنت چھوٹی ہے یا اللہ، یہ تیری بخشش کے سامنے ہمارے چند سال کے گناہوں کی کوئی حیثیت ہے یا اللہ، یہ تیری بخشش، یہ تیری شان رحیمی کے سامنے ہمارے کمیوں کی کوئی حیثیت ہے یا اللہ۔ میرے مالک
میرے آقا، میرے مہربان اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے عیسیٰ ابراہیم کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، اے عیسیٰ روح کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے حسن حسین کے اللہ، اے صدیق فاروق عثمان علی کے اللہ، ہم تجھے انہی لوگوں کی توفیل سوال کرتے ہیں. ہم خالی ہاتھ لوگ بیٹھے شرمندگی سے یا اللہ سر جھکائے تیری منت کر رہے ہیں. یا اللہ تو ہماری منت مان لے، تو ہماری منت مان لے. ہم تو یہ راضی کر کے اٹھنا چاہتے ہیں. تو بھی کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا. ایسا حال کے فرشتوں تم بھی آمین کہہ دو. آج تم بھی آمین کہہ دو. آج 2-4 آنسو تم بھی ہمارے ساتھ بہاؤ. ہم بڑی اذیت میں ہیں. دن بدن زندگی ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے. وہ پتہ نہیں کب یا اللہ تیرا بلاوا ہے. ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے کہ مرتے ہی جہنم کا کرتا پہنا دیا جائے. یا اللہ ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے کہ قبر میں جاتے ہی سانپ ہمارے اوپر چڑھ جائیں. ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے یا اللہ کہ قبر اندھیر تاریک کوٹھڑی بن جائے. یا اللہ ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے کہ تو حشر کے دن کے دفعہ یا اللہ ہمیں ایسی موت دے کہ تیرا حبیب ہمیں اپنے سینے سے لگا لے. تیرا حبیب ہمیں اپنے سینے سے لگا لے. ان ساری ہماری مسرات کو دیکھ کر کہ میری بیٹیاں آ گئی، میری بچیاں آ گئی. ہمیں دیکھ کر کہ میری امت آ گئی، میرے بچے آ گئے. یا اللہ ہم بڑے غفلت کے ماحول میں تیرا نام لے رہے ہیں، بڑی غفلت کے ماحول میں تجھے یاد کر رہے ہیں. پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی کے لوگوں نے تو ہر طرف نیکی نیکی دیکھی تھی. وہی تو دیکھا تھا، نافرمانی کا ماحول ہی کوئی نہیں تھا. ہمارے تو چاروں طرف دلدل ہے میرے مولا. 1 قدم آگے جاتے ہیں 10 قدم پیچھے جا کرتے ہیں. یا اللہ میرے مالک تو آجا، تو آجا امت تو یہ میرے مالک تجھے پکار دے کہ آجا اپنے حبیب کی امت کو سیاہ کر دے، چھاؤں کر دے. یہ مجمع جو تیرے لیے آیا ہے انہیں میں نے تو نہیں بلایا یار، انہیں کسی نے پیسے تو نہیں دیے تھے میرے مولا. یہ تو اپنی گاڑیوں پہ چڑھ کے آئے، اپنے پیسے خرچ کر کر آئے. اے میرے مالک سارے تیری محبت میں آئے تھے. میں ان کی طرف سے نمائندہ بن کے تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں. ہم سب کی فریاد ہے یا اللہ، ہم خالی ہاتھ ہیں، ہم فقیر ہیں میرے مولا. فقیر کیا دے سکتا ہے؟ روکا کیا کسی کو دے سکتا ہے؟ ہم نیکیوں کے فقیر ہیں میرے مولا. ہمارے دامن تار تار ہیں میرے مولا. ہر دفعہ سینے کی کوشش کی، ہر دفعہ پھاڑ کے بیٹھ گئے میرے مولا. جیسے بچہ کھلونے توڑتا ہے ماں باپ اور لا کے دے دیتے ہیں، تو ماں باپ سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. ہماری توبہ بھی ٹوٹے کھلونے کی طرح ہے. ہماری زندگی کی ساری نیکیوں کی حیثیت میرے مولا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کاغذ پہ لکیریں لکھ کر لاتے ہیں، کہتے دیکھو ابا میں نے کیسا لکھا ہے. ہم ان کو شاباش دے کر کہتے ہیں بیٹا تو نے بہت اچھا لکھا ہے، بچہ تو نے بہت اچھا لکھا ہے. اسے تو سارا پیپر کالا کیا ہوتا ہے. اے کریم ذوالجلال اللہ تیری عزت کی قسم ساری زندگی کالی لکیریں لگائی ہیں. ایک لفظ صحیح نہیں لکھ سکے، ایک لفظ صحیح نہیں لکھ سکے. ساری زندگی کالی لکیریں لگائی ہیں. اب عمر کے آخری حصے میں یا اللہ ہمیں شاباش دے دینا، ہمیں شاباش دے دینا. ہم جو الٹا سیدھا لکھا اسی پہ ہمیں شاباش دے دینا. ہمارا حساب نہ لینا اور ہم تجھے کیسے حساب دیں گے یا اللہ؟ سر سے لے کر پاؤں تک تو گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تمہیں کہاں سے حساب دیں گے یا اللہ؟ اے رب کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے کریم اللہ، اپنی تجھے شان رحیمی کا واسطہ اس دن ہمیں بس کہنا چلو جاؤ تم برے دور کے لوگ تھے، تم آخری دور کے لوگ تھے. تو ہمارا ایک دوست اس کے پاس گیا اور اس سے سلام دعا کے بعد کہتا ہے آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے. آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں لے کے نہیں جا سکتے. وہاں بعض اوقات پولیس ہوتی پھر وہ خراب کرتے. آپ تو مہمان ہیں، آپ کو تو کچھ نہیں کہیں گے، ہمیں خراب کرتے. پھر اس کو اللہ نے کیا سجائی، وہ کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ ان کا جی میرا نام سعید ہے. کہنے لگا اس کا؟ کہا جی اس کا سلمان. کہا اس کا افضل. میں گاڑی میں بیٹھا تھا اگلی سیٹ. کہنا وہ جو گاڑی میں بیٹھا اس کا نام کیا ہے؟ ان کا جی طارق جمیل. کہنے لگا یہ وہ طارق جمیل ہے جس کی کیسٹیں چلتی ہیں؟ کہاں یہ وہی طارق جمیل. کہا اس کی کیسٹ تو ابھی بھی میری گاڑی میں لگی ہوئی. تو اس نے گاڑی بند کی. کہا اچھا پہ اللہ جانے میں تنوں نال لے کے چلوں. وہ پاکستانی تھا، وہ وہاں اس نے اپنی گاڑی بند کی، ہمارے ساتھ جی میں آ کے بیٹھ گیا. اور پھر وہاں سے ہم کو 4 کلومیٹر سڑک پہ چلے 5. پھر اس نے سیدھے ہاتھ گاڑی کو اتارا اور ہمیں پہاڑوں کے اندر لے کر گیا. وہاں بغیر جاننے والے کے کوئی نہیں پہنچ سکتا. اندر چلتے کبھی یوں پتھروں سے ٹکر، جھاڑیوں سے ٹکر. راستہ تو تھا نہیں تو پہاڑوں کے اندر سے جانا تھا. اوہو چلتے
تھوڑی سی اتنی کھلی جگہ ہے جیسے یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ رسے ڈال کے ایسے تھوڑی سی کھلی سی جگہ ہے، وہاں اس نے گاڑی کھڑی کروا دی. آگے پھر ایسے پہاڑ مل گئے تھے، پھر ہمیں لے کے پیدل چلا. کاش تم وہاں جاتے. یہاں بیٹھ کے تم کیا سمجھو اس درد کو جو وہاں جا کے میں ابھی بھی رو پڑا ہوں. حالانکہ میں یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنا چکا، لیکن ہر دفعہ میرے آنسو بہہ پڑتے ہیں، مجھے قابو نہیں رہتا. جیسے یہ سٹیج بنا ہوا ہے، ایسے ایک پہاڑ تھا، یعنی پہاڑ کے اوپر قدرتی سٹیج بنا ہوا تھا، جیسے اللہ نے پہلے سے وہ جگہ تیار کر کے رکھی تھی کہ یہاں میرے محبوب کی ماں سوئے گی. تو ایسے بالکل اوپر جا کے وہ پہاڑ ایسے ملے ہوئے تھے، ایسے یوں کالے سیاہ اور چھوٹے چھوٹے، بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے. یہ پہاڑ ایسے تھا فلیٹ بالکل اوپر سے یوں. تو جب وہاں پہنچے تو اس وقت سورج ڈوبنے کے قریب ہو رہا تھا، تو ماحول ویسے ہی سوگوار ہو رہا تھا. ادھر حضرت آمنہ کی قبر میں نے چاروں طرف دیکھا. سن 2000 صرف 10 سال پہلے تو سوائے سناٹے کے کوئی وہاں آواز نہیں تھی، دور دور تک کسی انسان کا نشان نہ تھا. تو 14 صدی پیچھے دیکھنے کی کوشش کی اندھیروں میں کہ کیا یہاں میرے نبی کی ماں نے جان دی. 25 سال کی عمر اور دل کا دورہ، میرا خیال ہے دل کا دورہ پڑا ہوگا. بیماری کیا تھی یہ تو نہیں معلوم، لیکن جو آثار ہیں، اور خود مجھے بھی دل کا دورہ پڑا ہے، تو مجھے وہ آثار قرائن سے لگتا ہے کہ دل کا دورہ پڑا تھا. تو آپ ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے جڑ کر ان کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے بولا نہیں جا رہا. وہ درد ایسا ہوتا ہے کہ بولا جاتا ہی نہیں آدمی بول سکتا، اتنا شدید درد ہوتا. تو وہ ماں کو بلاتے ہیں، وہ بول نہیں پاتے. پھر جیسے بجھتی شمع بھڑکتی ہے تو حضرت آمنہ نے آخری گفتگو فرمائی، کل حی میت و کل جدید بال. بیٹا لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، اور ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لیکن ایک دن آئے گا تو سارے عالم کو پاک کرے گا، تیرے ذریعے سے جہان پاک ہوگا، روشن ہوگا. یہ آخری کلمات تھے حضرت آمنہ کر ان کا وصال ہوا ہے. پھر وہاں سے بستی کوئی 10-15 کلومیٹر دور ہے، تو وہاں کس نے آ کے قبر بنائی؟ ویسے رکھنا اوپر ایسے پتھر جوڑ دیے تھے، لیکن ان پتھروں کو اکٹھا کرنا اور ان کو جوڑنا یہ کون ایک عورت کے بس کا نہیں تھا. تو کوئی وہاں سے گزرا یا خود حضرت ام ایمن گئیں، کسی کو بلا کے لائیں اور وہاں قبر بنائی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال کچھ لوگ وہ ابوا بستی سے آئے ہوں گے جن کے ذریعے سے قبر میں ڈالا گیا، اور جب پہاڑ سے نیچے اترے تو ام ایمن نے دیکھا تو اللہ کے نبی ساتھ نہیں تھے. تو انہیں گھبرا کے دیکھا کہ بچہ کہاں گیا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. ہائے ہائے. جب حضرت ام ایمن اوپر چڑھی ہیں، میں جب یہ قصہ بیان کرتا ہوں میں وہیں پہنچ جاتا ہوں. تو ماں کی قبر کو ایسے چمٹے ہوئے تھے، قبر کو سینے سے لگایا ہوا تھا ایسے، اور یوں سر اوپر رکھا تھا. جب ام ایمن قریب آئی ہیں تو سنا تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو پتہ ہے نا تیرے سوا میرا کوئی بھی نہ تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. واہ یا رسول اللہ، کیا غم اٹھائے، کیا دکھ دیکھے. آج اسی کی امت اسی کے سینے میں خنجر اتارتی ہے، اسی کے طریقوں کا مذاق اڑاتا ہے. اما تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہیں، پھر تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی؟ میں تیرے بغیر اب کیسے جاؤں گا؟ اللہ اللہ اللہ. ام ایمن نے کھینچا کہ اٹھو بیٹا، کہا نہیں مجھے چھوڑ دو. ان کو بھی ماں کہتے تھے کہ اماں مجھے چھوڑ دو، میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، بس مجھے ادھر ہی چھوڑ دو. انہوں نے زبردستی کھینچا اور مکے تک آنسو بہتے گئے. اس بات کے 57 سال گزر گئے اور اللہ کے نبی نے حج کیا آخری.
تو جب آپ ماں کی قبر کے پاس پہنچے تو آپ کے ساتھ 70,000 حجاج تھے، اندازہ ہے میرا اندازہ. جب مدینے سے نکلے تھے تو 12,000 تھے، مکے پہنچے تو 1,00,000، عرفہ میں پہنچے تو 1,25,000. تو یہ 2 منزل پہلے کی بات ہے، تو تقریباً 60-70,000 کا مجمع تھا. اس مجمع کے رہنے کی جگہ ابوا کی بستی تھی جہاں کھلا میدان تھا. لیکن جب آپ ماں کی قبر پر پہنچے تو آپ نے سب سے کہا ادھر ہی سب قافلہ اتر جائے. سب کو وہاں تو 70 آدمیوں کے رہنے کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. میرے نبی نے 70,000 سے کہا ادھر ہی جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، خیمے لگا دو. اور خود اپنا خیمہ لگا کر پھر احرام باندھا ہوا تھا تو ماں کی قبر پر آئے اور اس کی چادر کی نا یوں گوٹھ بنا کر اور یوں اپنے ہاتھ یہاں رکھے گھٹنے اٹھا کے اور سر گھٹنوں میں ایسے دیا ایسے. اور جیسے چھوٹا بچہ گھٹنوں میں سر دے کے روتا ہے، ایسے کئی گھنٹے دھوپ میں آپ ماں کی قبر پہ بیٹھ کے روتے رہے. ہاں ایک بات تو میں سنانا چاہتا تھا جس پر یہ سارا قصہ سنایا کہ پھر میرے نبی نے کہا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا. تو میں کہتا جی اماں جی میں نماز بعد میں پڑھوں گا. جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ اللہ کو پتا ہے. کہا یا رسول اللہ کو نشانی تو بتائیں. کہ جب نور پور کی ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. جب فیصل آباد کی ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. جب ملتان، لاہور، کراچی، پنڈی، پشاور، اسلام آباد کی ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. میرے بھائیو اپنے اللہ سے صلح کر لو اللہ کے واسطے. صلح کا راستہ، کلمے کا دوسرا حصہ. بات تو یہاں سے شروع کی تھی، پھر معراج بتا دیا، بیچ میں حضرت ابراہیم کا واقعہ آیا تو اماں کا واقعہ سنا دیا. یہ ساری باتیں میری تمہاری ضرورت ہیں. صرف نماز کا نام اسلام نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنا یہ اسلام نہیں ہے. ہاں اسلام میں آ گیا، اسلام پوری زندگی ہے جس میں اللہ کا حق ہے، جس میں نماز سر فہرست ہے. نماز نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے، وہ جانور ہے جس کے پاس نماز نہیں ہے، جس کا ماتھا سجدے میں نہیں ہے، وہ انسانوں کی صف میں نہیں ہے اللہ کے دربار میں. جو اللہ اذان سن کے بیٹھا ہوا ہے یہ اللہ کے دربار میں انسانوں کی صف سے نکلا ہوا ہے. لیکن نماز تو 5 وقت ہے. پھر باقی وقت میں کیا ہے؟ باقی وقت میں میرے نبی کی زندگی ہے، سیرت ہے، پوری زندگی ہے. ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، سارا طریقہ بتایا. تو جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے عرض کیا، اللہ سے ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، سارے پردے ہٹائے گئے، حبیب و محبوب آمنے سامنے ہیں اور میرا نبی کہہ رہا تحیات للہ والصلوات والطیبات. اوپر سے میرے اللہ کا جواب آ رہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہاں اللہ سے سوال ہوتا ہے، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي. یا اللہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا اور داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا اور سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے. فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي. تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ. میرے محبوب تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز، سب سے اعلیٰ چیز کہ وہ کیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی. نور پور والوں کو بتا دے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. اور یہ پیغام ہے دنیا کے کالے گوروں کو، بوڑھے جوانوں کو، جنہیں اللہ کو پانا ہے انہیں تمہیں پانا پڑے گا، جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہے انہیں تیرا غلام بننا پڑے گا، انہیں تیرے سامنے جھکنا پڑے گا. تو میں ان کا ہوں ورنہ میں کسی کا نہیں ہوں.
سارے عالم کے لیے پیغام رحمت، سارے عالم کے لیے پیغام امن، سارے عالم کے لیے کامیابیوں کے دروازے، صرف عرب کے لیے نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ بحر و بر پہ نبوت چھا گئی، عرش و فرش پر نبوت کی دھوم مچ گئی۔ آپ پیدا ہو رہے ہیں، بچے اور بھی پیدا ہوتے ہیں، آپ بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور پیر کی صبح ہے، 4:20 ہو رہے ہیں، اور ہندوستانی کیلنڈر کے لحاظ سے 628 بکرمی ہے، جو آج کل کچھ 2200 سے کچھ اوپر جا رہا ہے۔ 628 بکرمی ہے اور یکم جیٹھ ہے، اور انگریزی کی 22 اپریل ہے، اور 571 عیسوی ہے، اور عربی کا مہینہ ربیع الاول ہے، اور تاریخ